سامعین، موقع محض عنوان کے مطابق میں نے آیات کریمہ پڑھی ہے۔ اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر چلنے کی، آپ کو حق سننے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دانا کے 3 نشان لکھے ہیں۔ پہلا نشان یہ ہے کہ اگر نصیحت کوئی اسے خدا رسول کے حکم کے مطابق کی جائے تو اس کو جلدی مان لے، یہ عقل مند کی نشانی ہے۔ دوسری عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو تو اس کا اعتراف کرنے میں جھجکے نہیں۔ اور تیسری نشانی لکھی ہے کہ وہ بات غور سے سنے، اگرچہ اس بات کو پہلے جانتا ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے دادا کو بھی عقل، دین اور غیرت، یہ 3 چیزیں دی گئیں، اور آپ نے عقل کو چن لیا تو دین اور غیرت ساتھ آ گئی۔ یہ اعوذ باللہ جو پہلے پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مقدم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم پہلے انکار کریں گے ما سوی اللہ کا، پھر ہمارا اقرار جو ہے قبول ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ تمام ما سوی اللہ کا انکار ہے، اس میں اقرار بعد میں ہے۔ جو جھوٹے معبود، جھوٹے خدا جو ہیں، ان سب کا ہم انکار کریں گے۔ بعد میں ہمارا اقرار جو ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اس لیے لا الہ یہ بھی پہلے نفی ہے، الا اللہ بعد میں ہے۔ جب تک ہم جھوٹے معبودوں کا انکار نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کا اقرار ہمارا قبول نہیں ہوگا۔ تو ایک ہے بندہ شیطان، وہ ہے کافر۔ بندہ مومن، بندہ رحمان، وہ ہے مومن، بندہ رحمان۔ بندہ کافر، بندہ شیطان وہ ہے کافر، بندہ رحمان وہ ہے مومن، بندہ نفس وہ ہے منافق۔ منافق سب سے کفر میں سخت سے سخت جنس جو ہے وہ منافق کی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مومن کی پہچان کے لیے 2 آیاتیں اتاری اور کافر کی پہچان کے لیے بھی 2، لیکن مومن کی پہچان کے لیے اللہ نے تقریباً 11-12 آیاتیں اتار دی منافق کی پہچان کے لیے۔ کیونکہ جب تک ہم منافق کو نہیں پہچانیں گے، کافر سے تو ہم دھوکہ نہیں کھا سکتے، کھائیں گے منافق سے۔ کیونکہ کافر اگر گائے ذبح کر لے تو ہم نہیں لیں گے۔ منافق جو ظاہری مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کر ہمیں دھوکہ دے گا، اگر وہ حرام کو بھی ذبح کر لے ہم لے لیں گے کہ ہے تو کلمے پڑھنے والا۔ اس لیے اللہ نے منافق کی پہچان بہت کرائی ہے۔ تو شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ تعظیم رسول، تعظیم نبی میں مارا گیا۔ عابد بہت تھا، پہلے آسمان پر اس کا نام ہے عابد، دوسرے آسمان پر اس کا نام ہے زاہد، تیسرے آسمان پر اس کا نام ہے متقی، چوتھے آسمان پر اس کا نام ہے عارف، 5ویں آسمان پر اس کا نام ہے ولی،
چھٹے آسمان پر اس کا نام ہے عزازیل. یہ سارے بلندی کے درجے ہیں، لیکن لو محفوظ میں اس کا نام تھا ابلیس. اب لو محفوظ والی جو قلم ہے نا وہ غالب آ جاتی ہے. اس لیے دعا مانگو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لو محفوظ میں ہمیں بہشتی لکھ لے. معزز سامعین، میں آپ کو بہشت دینے نہیں آیا، غور سے بات سننا کہ بہشت کی بشارت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی. باقی ہم بہشت کا راستہ بتا سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے فلاں بہشتی ہے، فلاں بہشتی ہے، فلاں. یہ دکھ ہے کہ مجھے اپنا پتہ نہیں کہ میں دوزخی ہوں یا جہنمی، مجھے اللہ جوتے مار کر جہنم میں گیر دے، مجھے اپنا پتہ نہیں. آپ کو کیا میں بہشت کی بشارت دوں؟ عالم تو بہشت کا راستہ بتا سکتا ہے. بہشت کی بشارت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. باقی جو کہتے ہیں تم بہشتی بن گئے، یہ سب جھوٹ ہے. یہ بہشت ہمارا خیال ہی ہے، اللہ والا بہشت جو ہے وہ بہت مشکل ہے. تو تعظیم، اللہ کی تعظیم بذات بھی فرض ہے اور اس کی تعظیم حکم میں بھی فرض ہے. اللہ کی تعظیم، کسی کی ذات کی تعظیم جس طرح فرض ہوتی ہے، اس کی حکم کی تعظیم بھی فرض ہوتی ہے. اور بندہ پہچانا حکم میں جاتا ہے. آپ کسی ماں باپ ہے، اس کی اولاد ہے ایمان سے، وہ حکم نہیں مانتی، ہم اس کو تو تعظیم والا نہیں کہو گے نا. اصل ساری اس بات جو ہے وہ حکم میں ہے. حکم مانیں گے تو ہم ادب والے کہلائیں گے. تو اللہ کی تعظیم بذات فرض، فی الحکم بھی فرض، وہ ذاتی طور مالک ہے. اسی طرح انبیاء علیہ السلام، رسول اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بذات بھی فرض ہے اور فی الحکم بھی فرض ہے. شیطان جو تھا اس نے کہا میں آدم علیہ السلام کی تعظیم کروں، اس کو سجدہ کروں، یہی مارا گیا. اس بے سمجھنا بات، اس بے وقوف کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ جو ہے اللہ کی تعظیم فی الحکم ہے. اور یاد رکھنا حکم جو ہے اس بات ہے، دعویٰ تعظیم کا دعویٰ اس بات حکم میں ہوتا ہے. تعظیم میں ثابت قدم جب رہے گا، تعظیم میں دعوے میں سچا جب رہے گا جب حکم مانے گا. تو شیطان نے اللہ کی بے تعظیمی کی فی الحکم. ایمان سے کہو، اللہ نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، اللہ نے حکم دیا تھا نا. تو اس نے کہا میں آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کرتا. اس بے وقوف کو یہ پتہ نہیں کہ میں اللہ کی تعظیم بے تعظیمی کر رہا ہوں فی الحکم. تو پہچانا بندہ حکم میں جاتا ہے. تو شیطان مارا گیا. یا اللہ پاک میرا، تو نے مجھے آدم علیہ السلام کی اس کی وجہ سے مارا، مجھے کوئی اختیارات دے، میں اپنا بدلہ تو لوں. اللہ نے فرمایا مانگ تو اختیارات، جو مانگتا ہے، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا. تو یا اللہ پاک میرا، تیرے تو قاصد ہیں، نبی تیرے قاصد ہیں، تو میرا بھی کوئی قاصد ہے. اللہ نے فرمایا یہ نجومی، یہ حساب کتاب کرنے والے، یہ جادوگر، یہ فال پہننے والے، یہ سب تیرے ہی قاصد ہیں، بھوپے وغیرہ. یا اللہ تیری اذان ہے، میری اذان. اللہ نے فرمایا یہ گاجے بازی جو ہیں، آوارے گانے اور یہ باجے، یہ تیری اذان ہے، جہاں ہوگی تیرے اکٹھے ہو جائیں گے. تو اللہ، یا اللہ میری مسجد. اللہ نے فرمایا بازار تیری مسجد ہے. یا اللہ پاک میرا، پھر میرا گھر. اللہ نے فرمایا حمام تیرا گھر ہے. تو سارے فتنے اس نے مانگے. پھر اللہ نے فرمایا جتنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اتنا تیری اولاد ہوگی، اور ان کے سینے تیرے مسکن ہوں گے، اور ان کے اس طرح تو ان کے وجود کے اندر ہوگا جس طرح خون بہتا ہے، لیکن میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا. اور مانگ.
تو یا اللہ پاک میرا ابھی تو میرے فتنے کم ہیں. عورت، اللہ نے فرمایا چل عورت کا فتنہ ہے. اب وہ ناچنے لگ گیا کہ اب عورت کا فتنہ مجھے دے دیا گیا اور میں ان عورتوں سے مل کر ان مسلمانوں کو پھیروں گا اور خراب کروں گا. یہ حبائل الشیاطین حدیث پاک ہے، شیطان کی رسی ہیں. میں ان کو مسلمانوں جو تیرے ہیں ان کو آخری فتنہ عورت کا دے کر میں جکڑوں گا اسے. عورت کے فتنے میں یہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہشت میں نے فقراء اور مساکین بہت دیکھے اور جہنم میں نے عورتیں اور امیر بہت دیکھے. سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، لیکن ہے کہ سب سے نبیوں کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بہشت میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا کی بادشاہی دیکھی ہے، دنیا کی فراوانی دیکھی ہے. اور امیر بہشتی 500 سال غریب بہشتی کے بعد جائے گا بہشت میں. اور صحابہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف امیر تھے، صحابہ میں بہشت میں وہ بعد میں جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ پاک میرا تو نے میری اولاد کے خلاف اتنا اختیارات اس کو دے دیے، میرا دشمن ہے. اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام مرتے دم تک میں تیری اولاد کی توبہ قبول کروں گا، اور جو مجھے معافی مانگے گا مجھ سے میں اسے معاف بھی کر دوں گا. مسلمانوں حدیث پاک میں ہے جو حساب کراتا ہے، دیکھو اس میں عورتیں زیادہ بےایمان ہو رہی ہیں، حساب میں عورتیں زیادہ جائیں گی، مرد نہیں جائیں گے ان کہن بھوپوں کے پاس. جو حساب کراتا ہے وہ بھی اور جو کرتا ہے وہ بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لے آئے سب کا اس نے انکار کیا. یہ کہن استدراج اور شیطانی فتنہ جو آج کل عام ہے جنہیں بھوپے کہتے ہو، ارے یہ شیطانی قاصد ہیں. ایمان سے جھوٹے پیر کی نشانی آپ کو بتا دیتا ہوں، مانے نہ مانے، ایک جھوٹا پیر جو تعویذ دے اور پیسے مانگے وہ بھی سمجھو جھوٹا ہے. کسی ولی کا یہ شعار نہیں تھا. لوگ تعویذ لے جاتے تھے، سینکڑے ہم نے بڑے بڑے اولیاء کرام کی صحبت دیکھی ہے، تعویذ لے جاتے تھے، پیسے دے جاتے تھے تو لے جاتے تھے، لے لیتے تھے، نہیں دیتے تو آپ مانگتے. کسی ولی نے مانگا نہیں آج تک، یہ ثابت کرو، حساب کرے. دوسرا پہلے پیسے مانگے، دوسرا جو حساب کرے تو یہ سمجھو شیطانی استدراج ہے، یا استدراج ہے یا شیطانی فتنہ ہے. جلال الدین اس شریف والے مخدوم جہاں گشت، آپ فرماتے ہیں میں پھرتا پھرتا ایک پہاڑ میں گیا، دیکھا تو بلا خلیفے بیٹھے ہیں اور پیر بیٹھا ہے اور قسم و قسم کی نعمتیں ان کے آگے رکھی ہیں. میں وہاں رہا، سویرے بھی نعمتیں کھا رہے ہیں، شام کو بھی نعمتیں کھا رہے ہیں، نماز کوئی نہیں پڑھتے، بیٹھے ہیں اس کی خدمت میں. میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یہ کیا ہے، تو سب کو یہ بٹھائے ہوئے ہے اور شام صبح یہ کھا رہے ہیں. اس نے کہا میرے پاس فرشتہ آتا ہے، بیٹھ کے کھانے لے آتا ہے، اور اس نے مجھے کہا ہے نماز تجھ پر اور تیرے دوستوں پر جو ہے معاف ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا جب وہ فرشتہ کھانا لے آئے نا تیرے لیے، تم سارے جو بیٹھے ہو شام صبح نہ نماز پڑھتے ہو، اس کی خدمت کر رہے ہو پیر کی، ارے تم جب وہ کھانے لے آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا. یہ شیطانی قاصد کی بات کر رہا ہوں جو وہ کتنا مدد کرتا ہے اپنے کی. جس طرح نبی اللہ اپنے انبیاء کی مدد کرتا ہے، شیطان بھی تو اسی طرح پھونکے مار کر مدد کرتا ہے نا ان کی. یہ جو بات کر دے سمجھو شیطانی استدراج ہے. ارے ولی کامل کی نشانی اللہ نے بتائی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون. ارے میرے ولی جو ہیں وہ ایمان والے ہوں گے اور پرہیزگار ہوں گے. یہ نہیں بتایا کہ کرامتیں دکھاتے تھے. ارے ولی کرامت کے منکر نہیں ہوتے، لیکن وہ کرامت کو اپنا کمال نہیں سمجھتے. کمال جو ہے وہ اللہ اور رسول کے حکم میں ہے. داتا صاحب کے پاس 30 سال ایک بندہ رہا، کہا داتا جی میں نے کوئی آپ کی کرامت نہیں دیکھی.
آپ نے فرمایا شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھا؟ کہا نہیں۔ فرمایا اس سے بڑی کرامت اور کون سی ہے؟ خدا کی قسم کہہ کے کر رہا ہوں کہ شریعت کے بغیر کوئی ولایت ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آسمان پر اڑتا آئے اور پانی پر تمہیں چلتا نظر آئے، ترک کیا سنت کو میری سنت سے، اس کی منہ پر جوتے لگاؤ، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ کوئی شریعت کے خلاف کوئی ولی بن سکتا ہی نہیں۔ تب انہوں نے جب وہ کھانے آ گئے، فرشتے نوران ایسے چمکی شکل میں آیا، شیطان بیٹھ کر کھانے تقسیم کر کے رکھ کے گیا تو سب نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جہاں پڑھا یا دیکھا وہ سب کے آگے گندگی رکھی ہوئی ہے، بدبو ہے۔ وہ شیطانی فتنہ تھا۔ اس لیے مسلمانوں اگر مافوق الفطرت کوئی بات دیکھو بھی صحیح، شریعت پر وہ نہیں ہے، سمجھو شیطانی کھیل ہے یا استدراج ہے، یہ ولی نہیں ہو سکتا۔ جو شریعت پر عمل نہیں کرتا وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے شیطان نے، اللہ نے فرمایا جو یہ نجومی ہیں، جادوگر ہیں، یہ فال پانے والے ہیں، جو حساب کرنے والے ہیں، یہ سارے تیرے قاصد ہیں۔ تو اللہ آپ کو اور ہم کو شیطانی فتنے سے محفوظ رکھے۔ اب عورت کا اس نے فتنہ دیا۔ پہلے میں جو آیت پڑھی ہے اس کا معنی میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ پورا صحیح معنی آپ کے دل میں۔ ارے بات بزرگان دین فرماتے ہیں جو زبان پر رہے وہ بھی اثر نہیں کرتی، جو دماغ پر رہے وہ بھی اثر نہیں کرتی۔ علم بھی جو زبان پر اور دماغ پر رہے وہ اثر نہیں کرتا۔ جب تک علم دل میں نہ اترے، بات دل میں نہ اترے، وہ حکمت نہیں بن سکتی۔ اس لیے دعا کرو کہ یہ نصیحت جو ہے ہمارے دل کی گہرائیوں تک اتر جائے تاکہ ہمیں نصیحت مل جائے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ہاں پہلے میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ نے جو فرمایا میں نے احسان کیا تم پر، میں نے منت لگائی تم پر۔ یا اللہ پاک میرا کون سی تو نے محمد دیا؟ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنا محمد دیا، اپنا حبیب دیا، یہ فرمایا میں نے احسان کیا کہ تمہیں اپنا رسول دیا۔ سمجھنا احسان رسالت کا جتایا گیا ہے، ذات کا نہیں جتایا گیا۔ ارے ہم کلمہ جو پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ارے اللہ جب تک اپنے محمد کو اس کو رسول نہ مانو تو اللہ ایمان دیتا نہیں۔ اس لیے مسلمانوں ذات کی میلاد تو ہر ایک مناتا ہے لیکن رسالت کی میلاد ہم نہیں مناتے۔ اصل معاہدہ جب لکھا گیا تو کافروں نے کیا کہا کہ رسول والا نام کاٹ دو۔ آپ کی ذات کا تو وہ آپ کی پیدائش کا تو میلاد ابو لہب نے بھی بنایا تھا، خوشی کی تھی، کافروں نے بھی خوشی کی تھی۔ امین سمجھتے تھے اپنے آپ کو، فیصل سمجھتے تھے اپنے آپ کو کہ حجر اسود کا جھگڑا لگ گیا، چار قبیلے تھے، چار ایک قتل پر آ گئے، ایک دوسرے کو تلواریں اٹھ گئیں، ہر ایک نے کہا اس نے کہا میں حقدار ہوں حجر اسود کے رکھنے کا، اس قبیلے نے کہا میں، اسی طرح چار ایک قبیلے آپس میں قتل و غارت میں تیار ہو گئے۔ تو سید الانبیاء تشریف لائے، رحمت للعالمین تشریف لائے۔ ابھی بعثت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، رسالت کا اعلان آپ نے نہیں فرمایا تھا۔ تو انہوں نے کہا یا محمد ہمارا فیصلہ کیجئے، ہم تو آپس میں مرتے ہیں۔ آپ نے چادر مبارک اپنی اٹھائی اور بچھا دی اور حجر اسود کو بیچ میں رکھ دیا۔ فرمایا چار قبیلے ہیں، ایک ادھر سے پکڑو، ہر ایک اپنے اپنے کونے سے پکڑو۔ چارے قبیلوں نے پکڑ لیا اور حجر اسود تک لے گئے۔ آپ نے حجر اسود اٹھا کر وہاں رکھ دیا، چارے قبیلے قتل و غارت سے بچ گئے۔ فیصل مانتے تھے، امانتیں رکھتے تھے۔ جب آپ نے رسول ہونے کا اعلان کیا تو سارے باغی ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ ذات کا میلاد منانا آسان ہے، یہ تو برطانیہ بھی منایا جا رہا ہے، ارے ہر جگہ منایا جا رہا ہے، لیکن رسالت کا میلاد جو ہے وہ کہیں نہیں منایا جا رہا۔
حکم رسالت کیا ہے؟ احکام سے تعبیر ہے مسلمان. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. رسول کی شان اسی میں ہے کہ حکم میرے محبوب کا مانا جائے. میں رسول بھیجا اس لیے ہوں کہ شان میرے محبوب کی یہی ہے کہ حکم صرف اس کا ہی مانا جائے. ارے یہی شان ہے اور یہی درجہ ہے، اور کا حکم مانا نہ جائے. میں یہ میری غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ رسول ہوتا بھی رسول وہی ہے جس کا قانون چلے. رسول اور نبی میں فرق ہے. پھر تھوڑی سی نکتے کی بات کر دوں کہ جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر وفات بھی پا گئے، پھر کس چیز کا میلاد مناتے ہو تم؟ کوئی لوگ ہم مطلقاً میلاد کے نعوذ باللہ منکر نہیں، ہم میلاد مناتے ہیں ذات کا بھی اور رسالت کا بھی ساتھ. جو قطعاً میلاد کے منکر ہیں ہمارا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمانوں ذرا سوچنا بات کو، دل کی گہرائی تک پہنچانا کہ جو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، ارے ان کو رسالت کا ماننا بھی ناجائز ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی انکار کر دیں، کیونکہ رسالت صفت ہے اور صفت ذات کے ساتھ ہوتی ہے. صفت جو ہے ارد ہے اور ذات جو ہے وہ جوہر ہے. کوئی ارد جوہر کے بغیر اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. مسلمان ایک تھندار ہے، تھانے دار ہے، ذات کے ساتھ ہے. تھنداری اس کی صفت ہے، ذات اس کی جوہر ہے. ایمان سے کہو جب تھندار مر جائے گا ذات مر جائے گی، ارے صفت رہے گی، تھنداری رہے گی؟ مسلمان کو دماغ سے سوچنا. بادشاہ ہے، جج ہے، پٹواری ہے، کوئی جب مر جائے گا اس کی پٹواری ہونا صفت ہے، اس کی صفت باقی نہیں رہتی، کیونکہ جب ذات ختم ہو جائے صفت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صفت ہوتی ہے ذات کے تابع. اب میرا سوال ہے، ارے جس ذات کو تم فوت نعوذ باللہ کہتے ہو کہ مر گئے ہیں، ان کی صفات کا اقرار کیوں کرتے ہو؟ ایمان سے کہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت موجود ہے. ارے رسالت صفت ہے اور رسول ہونا ذات ہے. آپ سراج و منیرہ بھی ہیں، دنیا کو منور بھی کر رہے ہیں بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، حاکم بھی ہیں. ارے میری بات سن لو، جس کی صفت کو موت نہیں ہے اس کی ذات کو کہاں موت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم. تمام انبیاء زندہ ہیں اور قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. اور حضور تو سید الانبیاء ہیں. ایک بزرگ طالب علم کو پڑھا رہے تھے، اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا میں تعلق توڑ دوں تیرا؟ اس نے کہا ہاں. تو جب آپ نے تعلق توڑا وہ وہیں مر گیا. اس لیے گولری شریف علی سرکار نے فرمایا کہ تجھے جان آنکھوں کہ جان جہان آنکھوں. خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو اس کو کہتا ہے کہ زندہ ہے نہیں زندہ. ارے تمام کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے سے زندہ ہے. وہ خود بھی زندہ ہے اور ہمیں بھی زندہ رکھ رہے ہیں. یہ عقیدہ باطلہ ہے. تو ہم رسالت کی بھی دعا مانگو اللہ تبارک و تعالی. رسول اور نبی میں مسلمانوں فرق ہوتا ہے. رسول باذن اللہ نیا قانون لاتا ہے، سمجھنا اس بات کو غور سے، اور نبی اس کے قانون کا پرچار کرتا ہے. کسی نبی کو نئے قانون بنانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے نبی 1,24,000 ہیں، رسول 313 ہیں. رسول کے بغیر کسی نبی کو قانون بنانے کی اجازت نہیں ہے. رسول کا ناسخ ہوتا ہے. ایک رسول آتا ہے، دوسرے کی رسالت منسوخ، جو پہلے اس کی منسوخ ہو جاتی ہے، یعنی قانون منسوخ ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رسول ہے؟ اللہ نے وعدہ میثاق میں سب کو بلا کر نبوت بعد میں تقسیم کی. فرمایا میرا رسول آئے گا تو قانون اس کا چلے گا، تمہارا نہیں چلے گا. یہ پہلے وعدہ لیا. اور آخر میں کیوں بھیجا؟ اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا
کہ میرے رسول کا کوئی ناسخ ہو اور میرے رسول کے احکام منسوخ ہو جائیں، میرے رسول کی رسالت منسوخ ہو جائے، اس لیے آخر بھیجا کہ میرا رسول سب کا ناسخ ہو، میرے رسول کا کوئی ناسخ ہو نہ۔ نہ ہماری کتاب منسوخ ہونے سے پاک ہے، اس کتاب کا بھی کوئی ناسخ کتاب ہے نہیں، اس نے سارے کتابوں کو منسوخ کر دیا، توریت کو منسوخ کر دیا، انجیل کو منسوخ کر دیا، زبور کو منسوخ کر دیا، اور چھوٹے چھوٹے 4 کتابیں تو ہمارے رسول اللہ جو ہوئے ان پر کتابیں اتری ہیں، اور باقی کے احکام چھوٹے چھوٹے صحیفوں کے ساتھ دیے گئے۔ یہ سب صحیفے بھی منسوخ ہو گئے جب بڑی کتابیں منسوخ ہوئی، تو قرآن سب کا ناسخ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام رسولوں کے ناسخ ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، اس مسئلے کو اس میں بعد میں آپ کو اس کی وضاحت کروں گا۔ تو دین ہمارا جو ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے۔ کوئی بات غلط ہو تو مجھے کہہ دینا، پہلے میں نے عقل مند کی نشانی بتائی ہے کہ جو غلطی ہو اس کو مان لے، یہ عقل مند کی نشانی ہے۔ ہمارا دین کیا ہے مسلمانوں؟ فرض ہے پہلے، اس کے بعد کیا ہے؟ واجب، اس کے بعد کیا ہے؟ واجب ہے نا؟ کیا مانتے ہو جو فرض کے بعد واجب نہیں ہے؟ کوئی اگر کہتا ہے نہیں ہے تو ہاتھ کھڑا کرے۔ فرض کے بعد واجب ہے، واجب کے بعد کیا ہے؟ سنن مؤکدہ، سنن مؤکدہ۔ ان 3 چیزوں میں عام مسلمان کو بھی چھٹی نہیں ہے، ہمیں فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ میں دین کی سمجھ تو ہو، عقیدت ہو۔ سنت غیر مؤکدہ جسے مستحب بھی کہتے ہیں، اس میں ہمیں چھٹی ہے۔ اب حدیث پاک تو سن لی کہ جس نے سنت کو ترک کیا اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں، اس کی منہ پر جوتے مارو۔ یہ تو سنت کے تارک، اور سنت سے واجب زیادہ ہوتا ہے نا۔ سنت سے واجب جو کہتا ہے زیادہ نہیں، وہ ڈرو نہیں یار، دین کی بات ہے، زبان ٹھیک ہے ہم میں نہیں ہے، لیکن دین کو تو ماننا پڑے گا نا۔ اچھا پردہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ پردہ کیا ہے؟ پردہ بعد کے نزدیک فرض بھی ہے، لیکن واجب ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ پردہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو شریعت کا یہ بہت بڑا جزء ہے پردہ، یہ ہم میں ہے، ہمیں ہے پردہ۔ تو سنت، ارے جو گھر سنت ہے، بیٹی کی شادی کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، اچھا رشتہ مل جائے جلدی کر دو۔ تو جو سنت ادا نہیں کرتا کہتے ہیں ہم اس کے گھر کا کھانا نہ کھاؤ، کہتے ہیں یار اس نے بیٹیاں بٹھائی ہیں کہ دین ہمارا اپنا ہے یا خدا رسول کا حکم ہے؟ ارے جو سنت بٹھائے اس کے گھر تک کھانا نہ کھاؤ، اور جو واجب کا تارک ہو اس کے گھر کا کھانا کھاؤ، ایمان سے کہنا واجب نہیں ہے ہم میں مسلمانوں۔ عورت، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو ایک تابعی نے کہا کہ آپ مجھے وصیت کرے، آپ نے فرمایا بادشاہ کے قریب بھی مت جانا، کہ بادشاہ سے دوستی مت رکھنا۔ دوسرا فرمایا عورت کے قریب بھی مت جانا اگرچہ رابعہ زمانے کی بھی کیوں نہ ہو۔ تجھے دین بتا کر جاؤں گا، مانے نہ مانے آپ کی مرضی، میں صحیح دین بتا کر آپ کو جاؤں گا، ڈنڈی نہیں ماروں گا۔ آپ چاہے ناراض ہو جائیں، میں نے اللہ سے پہلے پناہ طلب کر لی ہے کہ یا اللہ میں وہ بات نہ کروں جو دین تجھے پسند ہو، تو بتا۔ آپ نے فرمایا عورت کے قریب مت جانا اگر رابعہ زمانے کی کیوں نہ ہو۔ تیسرا فرمایا گانے باجے بھی مت سننا۔ ہاں شیطان نے کہا تھا تیری تو اذان ہے یا اللہ میری اذان، اللہ نے فرمایا یہ گاجے باجے تیری اذان ہے، یہ تو پہلے میں بتا گیا۔ تو آپ نے فرمایا مزامیر، گانے باجے مت سننا، اس سے دل مردہ ہوتا ہے اور بندہ لغزش میں آ جاتا ہے۔ یہ آپ نے نصیحت کی، حسن بصری رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ۔
اس کے تاثرات بتاؤں؟ قریب عورت کے قریب ہونے کے. دین جو ہمارا نا ہے، علم، شریعت، علم، عمل، اخلاص، اور تصوف ہے حسن اخلاق. بعض کہتے ہیں تصوف ہے نفس کے خلاف کرنا، بعض کہتے ہیں حسن اخلاق تصوف ہے. تو وہ میں حسن اخلاق کی آپ کو بتاؤں گا. پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ حسن بصری کی نصیحت جو ہے اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہے. ایک صحابی سقفی، دوسرا انصاری. اب سقفی بھائی جاتا ہے جہاد کو اور انصار بھائی کو دے جاتا ہے گھر کے سودے سود لے کر دینا. تو روزانہ انصاری بھائی سودے لے کر دروازے کے اندر رکھ دیتا تھا، کنڈی کھٹکا واپس کٹکھٹا کر واپس آ جاتا تھا. بی بی پاک آ کر سودے لے جاتی تھی. ایک دن وہ نزدیک کھڑی تھی، اس نے کھٹکھٹایا دروازہ تو بی بی پاک نے ہاتھ بہر کر دیا. ارے صحابی جس کی گھوڑی کا غبار 1000 ولی کا شان رکھتا ہے مسلمان. شیطان جو عورت کا فتنہ مانگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں نے بہت عورتیں دیکھی اور امیر بہت دیکھے. تو بی بی پاک نے ہاتھ باہر نکال لیا. اب وہ صحابی سبحان اللہ اور زمانہ افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قانون اس سے رہا نہ گیا. عورت کا ہاتھ دے کر اس نے چوم لیا. باہر جو نکلا اس سے رہا نہ گیا. اب جو ہی چوما عورت نے ہاتھ کھینچا تو اسے خوف آ گیا اللہ کا. بھاگ پڑا جنگل میں. بھاگتے بھاگتے سر مار رہا تھا کہ اللہ میں نے اپنی انصار بھائی کی، سقفی بھائی کی میں نے خیانت کی ہے، تو مجھے معاف کر دے. سر مار مار کر سر پھوڑ رہا ہے. تو وہ بھائی آ گیا، سقفی بھائی آ گیا. اس نے بی بی سے پوچھا کہ میرے انصار بھائی کا حال. انہوں نے کہا ایسے تو بھائی ہوں بھی نہ، ایسا ایسا حال ہے. اب اس نے کہا تو نے ہاتھ باہر کیوں نکالا؟ تیرا بھی تو قصور ہے نا، شیطان ساتھ نہیں تھا. تو گھر گیا، گھر والوں نے کہا وہ پہاڑ میں چلا گیا. کتنے دن نہیں ہے گیا تو دیکھ رہا ہے رو رہا ہے، ماتھا پھوٹا ہوا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے. یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنے بھائی کی خیانت کر بیٹھا. اب دیکھ وہ چھپ کر دیکھ رہا ہے، رو رہا ہے. اسے بھی رونا آ گیا دیکھ کر، ترس آ گیا. اب گیا اس نے کہا. اب صحابی کیا کہتا ہے؟ صحابی کا طریقہ کیا ہے ذرا یہاں سوچنا. ارے صحابی کہتا ہے اٹھ یہاں مت رو، معافی نہیں ملتی. ارے اس در پر چلے جہاں قرآن فرماتا ہے وہاں معافی ملے گی. صحابی کہاں لایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رو کر معافی مانگی. اوپر معافی کی آیا تو تیرا ہی. ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم سے جب زیادتی ہوئے تو ہم ایمان سے، مجھے کبھی ہو جاتا ہے نا ایسا تو میں اٹھ کر 3 قدم بھر کے درود شریف پڑھتا ہوں، یا رسول اللہ میں وہاں تو نہیں آ سکتا، اب منہ کالا لے کر میں تیرے پاس آیا ہوں. اللہ بھی یہی فرماتا ہے کہ جب تم سے کوئی غلطی ہو میرے محبوب کے پردار پر آؤ. تو اس نے کہا جہاں قرآن کہتا ہے ادھر چلو. ایمان سے میرا مدعا حل ہو جاتا ہے. اول آخر درود شریف پڑھ کر تمہیں کوئی آئے نا ایسا کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے مسلمانوں، 3 قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھر کر اول آخر درود شریف پڑھ کے درخواست دے دیا کرو، ایمان سے تمہارے مطلب حل ہو جائے گا. میرا تجربہ ہے. اور کئی دفعہ ایک مجھے بہت مصیبت تھی، میں جنگل میں جا رہا تھا، میں نے ایسا کیا، آہستہ آہستہ درود شریف پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے عرض کی اور بعد میں بھی درود شریف پڑھ لیا. تو میں خواب میں سو رہا ہوں، مجھے ایک ولی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیری درخواست قبول ہو گئی ہے. اور ایمان سے وہ کام میرا ویسے جیسا میں نے بتانے کی بات نہیں ہے بہت، وہ جیسا میں نے عرض کی ویسا ہی ہو گیا. تو جب بھی آپ کو مصیبت آئے آپ ایسا ہی کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر چلے جائیں. اخلاص، شریعت، علم، عمل اور اخلاص کا نام ہے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، بارش آ گئی، آپ نے ایک جھوپڑی ملی، آپ نے کہا بارش سے وہاں چھپوں۔ رسول خدا جب وہاں گئے دیکھا عورت ہے اکیلی، وہ بلا رہی ہے رسول خدا اندر آ جاؤ، آپ بہت دوڑے کہ یہ تو عورت ہے، میں عورت کے ساتھ جاؤں، میں تو شاید پھر سے لی جاؤں۔ مسلمان بہت بڑا فتنہ ہے عورت، اسلام اس کو چادر اور چودیواری کا تحفظ کرتا ہے۔ ایمان سے ہمارے دادا کو 3 چیزیں ملی مسلمانوں، پہلے بتایا، عقل، دین اور غیرت ساتھ ملی۔ یہ 3 چیزیں اکٹھی رہتی ہیں، غیرت اور ایمان اکٹھے رہتا ہے، ایمان سے یہ جدا ہوتا ہی نہیں۔ یاد رکھنا غیرت مسلمان کا میراث ہے۔ ارے غیرت تمہارا ہمارا گمشدہ مال ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں نہیں ٹھہرے، آپ دوڑے، وہاں گئے، پہاڑ میں دیکھا تو ایک غار ہے، اس میں گئے تو شیر تھا، فرمایا شیر کے ساتھ جانا، وہ شیر سے بھی بدتر تھی۔ تو آپ ٹھہر گئے اور پھر اللہ سے عرض کی، یا اللہ پاک میرا مجھے مکان ہی نہیں دیا، آپ نے مکان دیتے میں چھپ تو جاتا۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تجھے مکان تو نہیں دیا، لیکن تیری شادی حوروں سے کروں گا اور میلاد خود میں مناؤں گا، ٹھیک ہے، تجھے مکان نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے رسول، دین ہمارا جتنا تحفظ کرتا ہے ایمان سے، مسلمانوں عورت کا کرتا ہے۔ پھر اخلاص، علم، عمل، اخلاص شریعت میں ضروری ہے۔ اخلاص کی آپ کو ایک مثال دے دوں، پھر میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا کہ اخلاص، نیت خالص رکھنے کے نام، اس کا نتیجہ کیا ملتا ہے، انعام کیا اللہ دیتا ہے۔ جو نیکی کرو وہ اللہ واسطے کرو، پھر دیکھو اللہ کتنا دیتا ہے۔ ایک بزرگ 3 دن کے بھوکے تھے، باہر آئے تلاش کروں روزی، آئے تو دیکھا ایک ریشم کا تھیلا پڑا ہے، اٹھایا، اس میں موتی لال تھے، موتی بہت تھے، اٹھایا، ایک ہار تھا جو قیمتی لال اور موتیوں کا جڑا ہوا تھا، لاکھوں روپے کا۔ اس نے کہا جا کر بیچوں تو مجھے پیسے مل جائیں گے، یہ پڑا ہے ویسے اللہ نے مجھے دیا۔ آگے جاتے ہیں تو بازار میں ایک بندہ کہہ رہا ہے، کوئی یار میرا لال ہار تھا، لالوں والا وہ گم ہو گیا، اگر کسی کو ملا ہو تو دیں۔ آپ نے فرمایا تو بندہ تو مل گیا، اب میں اسے دے دوں، مجھ پر تو حرام ہے۔ آپ نے جا کر لال دیا، اس نے 5000 روپے نکاح کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ تو میں اللہ سے اجرت لوں گا۔ اس نے کہا نہیں، 5000 تیرا انعام ہے، میں بخشتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ کم ہے، اللہ بہت دے گا، میں اس سے لینا چاہتا ہوں۔ تو وہ لکھتے ہیں ایک دن میں بحیرے میں چلا گیا، کشتی پر سوار تھا، کشتی ڈوب گئی، ایک پھٹا تھا، میں اس پر آ گیا، وہ ایک جزیرے سے ملی، تو جزیرہ میں لوگ رہتے تھے، مسجد تھی، میں نے وہاں نماز پڑھائی، لوگ مجھے پسند کر گئے، میں قرآن پڑھانے لگ گیا، لوگ میری عزت کرنے لگ گئے، میں وہاں رہا۔ اب وہ لوگ کہنے لگے ایک یتیم لڑکی ہے، اس سے آپ کی شادی کر دیں، آپ نیک آدمی ہیں، وہ بھی نیک لڑکی ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہ؟ تو فرماتے ہیں شادی کی، جب میں اس کے پاس بیٹھا تو اوپر اس نے کپڑا اٹھایا، دیکھا تو وہی لال پہنے ہوئے ہے، وہی ہار، وہ اللہ سے جو اجرت مانگی تھی۔ اخلاص کی بات کر رہا ہوں، نیکی میں خلوصیت ہونی چاہیے، اللہ واسطے کرنی چاہیے۔ کسی سے احسان کرو نا، پھر اس سے بدلہ مت مانگو، وہ نہیں دے گا۔ آپ تو اس طرح اس نیت سے کریں گے، اس سے کر رہا ہوں یہ مجھے بدلہ دے گا، پہلے نیت بھی خراب ہے، اس کا بدلہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ جس سے نیکی کرو نا، اس لیے کرو کہ اللہ مجھے بدلہ دے گا، تو شاید وہ بھی آپ کو بدلہ دے اور اللہ سے بھی مل جائے۔ اللہ واسطے کرو، کوئی لالچ نہ ہو۔ تو فرمایا میں نے یہ لال کا ہار کس طرح؟ اس نے کہا میرا بابا لایا تھا سعودی سے، تو یہ ہار گم ہو گیا تھا، تو میرے بابا نے ایک بندے نے دیا 5000 اس کو دیا انعام، اس نے نہیں لیا۔ میرا باپ دعا مانگتا تھا، بیٹی وہ آدمی بہت نیک تھا، میری دعا ہے کہ تیری شادی اس سے ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا وہ لال بھی مجھے مل گیا، اور بہت وسیع، اس کی ایک بیٹی تھی، اس کی جائیداد بہت وسیع تھی، سب کا مالک اللہ نے مجھے بنا دیا، میں نے اللہ سے جو اجرت مانگی۔ یہ ہے اخلاص۔ حضرت پھر اخلاق، تصوف معنی کیا ہے؟ اخلاق۔ اب اخلاق تصوف کا معنی بھی آپ کو بتا دوں کہ اخلاق کیا چیز ہے۔
ابن سباتا ایک چور تھا. وہ چور چوری کیا، پکڑا گیا، اس کا ہاتھ کاٹا گیا، جیل میں گیا، بعد میں جیل سے بھاگ گیا. مختصر کروں جلدی، تو پھر وہ نکلا چوری کرنے لگ گیا. دیکھا ایک بہت بڑا مکان حویلی ہے، اس کا بہت بڑا دروازہ ہے. جا کر دروازہ کھلا پڑا ہے، گیا اندر. ایک مکان تھا وہ بھی کھلا پڑا، اس میں ریشم کے تھان پڑے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، ریشم کے تھان باندھنے شروع کر دیے. آپ ایک بندہ خوبصورت حسین وہ آ گیا. اس نے کہا یار ایسا کر، تیرا تو ایک ہاتھ ہے، ادو اد کر لیں، آدھی گٹھڑی باندھ لے، ایک میں اٹھا لوں گا، ایک تو خیر پہلے تمہیں بھوکا ہے، میں تمہیں دودھ لا دوں. تو آپ دودھ کا پیالہ لائے. پیچھے وہ خیال کر رہا ہے کہ یا تلاش میں نے. اس نے کہا یہ بھی چور ہے، تلاش میں نے کی، آدھا یہ لیتا ہے، یہ عجیب، یہ تو انصاف نہیں ہے. تو آ گیا. اس نے کہا یار یہ انصاف نہیں ہے، تلاش میں نے کیا، تو آدھا کس کا لیتا ہے؟ اس نے کہا فرمایا میں آدھا نہیں لیتا. ارے یہ تو اٹھا نہیں سکے گا، تیرا ایک ہاتھ ہے، بھاری گنڈڑی میری باندھ آندھی، میں تجھے جہاں چاہے پہنچواؤں گا، میں کچھ لیتا نہیں تو اس سے. اس نے کہا پھر تو ٹھیک ہے. اس نے باندھ دی گنڈڑی آپ کی بھاری اور اپنی چھوٹی، اور وہاں آگے کر دیا. جب آپ چلیں کچھ تھک جائیں تو پیچھے سے پیر کا ٹھڈا لگائے، کہے کہ جلدی چل، یا تو چل نہیں سکتا. ایک جگہ آپ گر گئے تو اس نے 5-7 پیر مارے آپ کو اٹھا کر. پھر آپ اٹھا کر گئے اس کے مکان تک گئے. تو آپ نے فرمایا یہ تیرا مکان ہے؟ اس نے کہا چلو لے آ، تم جاؤ، میں یہ گٹھڑی پھینک دیتا ہوں. تو آپ نے گٹھڑی پھینک دی. پھر آپ نے فرمایا ارے چور، تو ڈرنا نہیں کہ شاید پیر اٹھا کر کوئی تیرا آ جائے، اس کو بڑی خوشی سے استعمال کر، میں اس کا مالک ہوں اور میں نے تجھے بخشے ہیں. اس کا ہوش اڑ گیا، بھاگا تو دیکھا آپ ہیں نہیں. صبح اٹھی نماز تو اسے بہت نیند نہ آئی. صبح اٹھ کر اس حویلی کے پاس پہنچا، کہا اس حویلی کا مالک کون ہے؟ انہوں نے کہا مالک کون ہے؟ یہ تو بغداد جنیدی رحمت اللہ علیہ کی حویلی ہے. یہ ہے تصوف، اخلاق. وہ اخلاص کی مثال دی تھی، یہ اخلاق کی مثال ہے. ارے ولی آج کے بھی دیکھ رہے ہیں جو ولی بن رہے ہیں، ان کے اخلاق بھی دیکھ لو کہ جیب پوری کتر لیتے ہیں، اور سبحان اللہ ولی یہ ہے. تو بندہ اندر گیا، دیکھا آپ بیٹھے ہیں، قدموں میں گر پڑا، معافی مانگی. تو وہی جو چور تھا آپ کی صحبت میں آ کر وہ احمد، شیخ احمد ابن سباتا بن گیا، وہی ولی بن گیا. اخلاق کی وجہ تھی. آج کیا ہے، جو ایمان ہے وہ بھی کھینچ لیتے ہیں، وہ بھی کھینچ لیتے ہیں. مسلمان ہمارا مذہب غیرت کا ہے، غیرت اور ایمان اکٹھے رہتا ہے. ٹائم نہیں ہے میں آپ کو غیرت کی مثال دیتا. اب میں آپ کو یہ ہمارے بریلوی علماء ہیں نا، یہ کہتے ہیں ہم سے بھی اختلاف ہے ایمان سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام تو نے میرے لیے کیا کیا؟ یا اللہ پاک میرا نمازیں پڑھی، روزے رکھے، میں نے تیرے احکام مانے، ذکر اذکار میں زندگی گزاری. فرمایا موسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ تو نے اپنے لیے کیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ عرض کی یا اللہ پاک میرا تو بتا تیرے لیے کیا کروں. آپ اللہ نے فرمایا میرے لیے یہ کر کہ میرے دشمن کو دشمن سمجھ اور میرے دوست کو دوست سمجھ. حدیث پاک ہے ایک بندہ فرشتہ پوچھیں گے فرشتے سے اللہ اس کے نامہ اعمال میں کیا ہے؟ یا اللہ پاک میرا سب نیکیاں ہیں، کوئی گناہ ہے بھی نہیں. اللہ فرماتا ہے میں یہ نہیں، جتنا میں جانتا ہوں میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں یہ ہے کہ اس نے میرے دوست کو دوست سمجھا ہو اور میرے دشمن کو دشمن سمجھا ہو. یا اللہ پاک میرا یہ تو نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا جا اسے جہنم میں ڈال دے. ارے گدھا جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری فرماتے تھے، یافور آپ نے سنا ہوگا. اب گدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ میرا جو ہے نا آپ کا دشمن یہودی میرا مالک ہے وہی، اور ہم 70 گدھے ہیں جو ہماری نسل سے انبیاء علیہ السلام کی سواری آئے ہیں، اور آخری میں ہوں جو آپ کی سواری ہوں. اس لیے مجھے غیرت آتی ہے کہ میرا اللہ کا محبوب بھی چڑھے اور اس کا دشمن بھی مجھ پر چڑھے. جب مجھ پر چڑھتا ہے نا میں چھلانگے مار مار کے اس کے جب تک گراتا نہیں مجھے سکون نہیں آتا. چھلانگے مار مار کر یہودی کو گرا دیتا ہوں میں. وہ مجھے بہت مارتا ہے، کانوں پاری دار مارتا ہے. میں جب تک مجھے مارتا ہے میں چھلانگے، جب تک وہ نہیں گرتا مجھے سکون ہی نہیں آتا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے محبوب کا، اللہ کے محبوب کا دشمن ہے اور اس کو میں اپنے اوپر سوار کروں. یہ گدھا کی غیرت تھی. ایمان سے سمجھو کہ گدھا نے یہ گوارا
نہیں کیا کہ یہودی اس پر سوار ہو. اور ایمان سے کہو جو بریلوی علماء ہیں ان سے بھی میں نالاں ہوں. حضور کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں. اور مسلمانوں یہ کان کھول کر سن دو، اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن سب سے زیادہ یہودی ہے، اس کے بعد نصارہ ہے. ایسا ہے. ارے دیوبندیوں کے خلاف تو بولتے رہے، لیکن کوئی ایک حرف بریلوی علماء پر ثابت کرو کہ انہوں نے یہودیوں کے خلاف بھی بولا ہو. کیوں؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نہیں، ان کو ذاتی دشمنا ہے. ارے یہ ان کی پیداوار ہیں دیوبند. وقت ہوتا تو بتاتا. سلطنت عثمانیہ جو تھی، ایک یہودی آیا، اس نے کہا کہ مجھے فلسطین عطا کرو. آپ نے فرمایا 1 انچ فلسطین یہودی تجھے نہیں مل سکتا، تو خدا رسول کا دشمن ہے، نکل جا ہمارے ملک سے. پھر انہوں نے کیا کیا؟ پیسے لائے، پیسے بھیجنے شروع کر دیے، کچھ سوغاتیں بھیجنے شروع. عبد الوہاب جو نجدی تھا اور سعود، دونوں خاندانوں کو انہوں نے بہت سے پیسے دیے اور اپنے ساتھ ملا کر سلطنت عثمانیہ کا تختہ الٹ دیا. یہ ان کی پیداوار ہیں. ارے جو پیداوار ہیں ان کے خلاف بولتے اور یہودیوں کے خلاف کیوں نہیں بولتے تم؟ دنیا اسے ملتی ہے جو چھوڑ دیتا ہے، اور آخرت اسے ملتی ہے جو طلب کرتا ہے. چھوڑنے اور طلب کرنے کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک یہودی ساتھ، 3 روٹیاں تھی. آپ نے فرمایا راستے میں مجھے دینا. وہ راستے میں گیا، 1 روٹی کھا گیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا روٹیاں کہیں دیں؟ فرمایا میں نے 3 دی تھی، تو 2 دے رہا ہے. اب رسول خدا کو نعوذ باللہ جھٹلا رہا ہے. کھا گیا بے ایمان. کہتا ہے تو غلط کہتا ہے، دی مجھے 2 تو کہتا ہے 3 دیا میں نے. آپ خاموش ہو گئے. آگے گئے، 3 اینٹیں سونے کی پڑی تھیں. آپ نے فرمایا بانٹ لیں؟ ہاں بانٹ لو. فرمایا 1 تیری 1 میری، اور 1 اس کی جس نے 3 روٹیاں، تیسری روٹی کھائی. کہتا ہے یہ رسول خدا تیسری روٹی تو میں نے ایمان سے کھائی ہے، میں نے آپ کے جھوٹ بول دیا. یہ یہودی ہے. وہ تیسری اینٹ لینے کے لیے نبی کو دنیا، اب اینٹ آ گئی، اب اقرار کر رہا ہے. آپ نے فرمایا بے ایمان یہ 3 لے جا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آگے آیا ڈاکو، 3 بیٹھے تھے، انہوں نے چھرا پھیرا یہودی کو، 3 اینٹیں کھینچ لی. اب ان کا انجام دنیا کے پیچھے دیکھو ڈاکوؤں کا کیا ہوا. اب ایک ڈاکو کو کہا جاؤ روٹی لے آؤ، وہ بھاگا روٹی لینے کے لیے. جب وہاں گیا تو اب راستے میں وہ کر رہا ہے یار 3 سونے کی اینٹیں ہیں، زہر ملا لوں، یہ 2 مر جائیں گے، 3 میری ہو جائیں گی. سوچتا جا رہا ہے. اس نے جا کر روٹیوں میں زہر ملا دی. اب ادھر 2 بیٹھے ہیں، کہتا ہے بے وقوف ایسا کریں اس کو مار دیں، 1 اینٹ تو ہماری بھی ہو جائے گی. 1 اینٹ اسے کیوں دیں؟ یہ ہے دنیا کا وفا. اب وہ لے آیا روٹی، وہ آتے ہی انہوں نے چھرا پھیرا، اس کو مار دیا. اب روٹی، یہودی مرا پڑا ہے، انہیں کیا پتا روٹی میں زہر ہے. وہ روٹی کھانے لگ گئے، 2 وہ بھی مر گئے وہاں، تو 3 اینٹیں وہیں رہ گئیں. یہ دنیا کا انجام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پاک ہو کر چلے گئے. یہودی کو دے دیجئے 3 اینٹیں تمہاری ہیں. مسلمان، اللہ نے فرمایا انتم، قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے. ہمارا دین جو ہے قرآن اور سنت رسول پر عمل کرنا، یہ ہمارا دین ہے. کرو نہ کرو سمجھو تو صحیح. قرآن مجید جو اللہ نے فرمایا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کے سوا کوئی اور سچا ہے، تو اللہ نے مہر لگا دی یہود نصارہ کافروں کے لیے. اب منافق، یا اللہ منافق کون ہے؟ جو میں نے کہا بندہ منافق جو ہے، بندہ نفس وہ منافق ہوتا ہے. تو منافق کی اللہ نے یہ نشانی نہیں بتائی. کون سی نشانی بتائی؟ بشر المنافقین بان لهم عذاب علیم، محبوب منافقوں کو میرے دردناک عذاب کی بشارت دے دو. یا اللہ منافق کون ہیں؟ الذین آمنوا الذین یتخذون الکافرین اولیاء، منافق وہ ہیں جو کافروں کو دوست بناتے ہیں. کیوں اللہ نے فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، تمہاری برائی تمہاری اچھائی ان کا دکھ ہے، تمہاری ترقی ان کا بربادی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے، تفرحوا بہا، وہ خوشیاں مناتے ہیں. تمہاری مصیبت ان کی خوشی ہے اور تمہارا سکھ ان کا دکھ ہے. قرآن مجید ہے. مانتے ہو نہیں مانتے؟ اب میں آخری جو ضروری سمجھتا ہوں اس بات پر مسلمانوں، میں نے آپ کو اخلاص کی بھی مثال دے دی.
اور دنیا کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا کرو حیا کرو حیا کرو، یا اللہ پاک میرا کیسا حیا کریں؟ آپ نے فرمایا قبرستان کو یاد رکھا کرو اور ابتلا مصائب کو بھی یاد رکھا کرو۔ آنے والی مصائب شاید تم پر رات کو آ جائے، ارے صبح ہو نا شکر کر لیا کرو، یا اللہ رات اچھی گزر گئی تیرا شکر ہے، پھر دعا مانگو یا اللہ فتنے کا وقت ہے، یا اللہ ہمارا دن بھی اچھا گزار دینا، پھر دن پڑے یہ میری نصیحت یاد رکھنا، شام کو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، پھر کہنا یا اللہ ہماری رات اپنی حفظ و ایمان میں گزار دے۔ دن رات یہی ہے، کوئی فتنہ۔ رات میں دبئی ٹاؤن تھا تو وہاں ایک کنبے کے 12 بندے، پورا خاندان کوئی مر گیا، نہ انہیں زخم ہیں نہ انہیں کوئی پتہ نہیں چلا، پولیس تلاش کر رہی ہے پتہ نہیں کون مار گیا، 12 کے 12 بندے خاندان کے صبح اٹھے چھوٹے بڑے مرے پڑے تھے۔ پھر آپ نے یہ بھی سنا کہ گیس پھٹا ہے ملتان میں، لاہور میں، پھر وہ سلنڈر پھنس گئے، وہ دوسرا پھٹ گیا، تیسرا پھٹ گیا تو بلڈنگ گری، 40 بندے وہاں سلنڈر نے مار دیے۔ ہماری زندگی میں برکت نہیں رہی، زندگی اللہ نے کم کر دی۔ مسلمان جو ہے وہ ماحول کے مثبت اثرات بھی دیکھتا ہے، منفی بھی دیکھتا ہے۔ ارے منافق مسلمان کے مثبت فائدے کے اثرات تو دیکھتا ہے، نقصان کے نہیں دیکھتا۔ مسلمان تم اس کو ترقی کہتے ہو، میں اس کو تنزلی کہتا ہوں۔ ایمان سے کہو، سن 75 کے بعد شوگر آیا اور سن 85 کے بعد کینسر آیا۔ کتنا بڑی بیماری ہے کینسر، شوگر، کتنا بڑی بیماری ہیں۔ دل کے دورے، سن 50 میں ہم ٹی بی والے کو دیکھنے گئے تھے، دور کھڑے تھے کہ کیسا ہوتا ہے، ایمان سے بیماریاں تھیں نہیں۔ اور میں جنگل میں بیٹھتا ہوں، صبح ہم اپنا دروازہ کھول دیتے تھے، 20 میلوں میل ہمارے جنگل تھے، شام کو جانور وہاں سے چل پھر کر گھر واپس آ جاتے تھے، ہم ساتھ بھی نہیں جاتے تھے۔ آج کا ماحول دیکھو، منفی اثرات بھی دیکھو، ڈاکے، چوریاں، بدماشیاں، شوگر، کینسر، ایڈ، اور زندگی میں برکت نہیں رہی۔ وہ 100 سال والی زندگی نہیں رہی۔ پیشین حضرت نوح علیہ السلام کے پاس عورت آئی، یا رسول خدا دعا منگو، رونے لگ گئی کہ میرے بچے 300 سال کے ہو کے مر جاتے ہیں، زندگی میں برکت نہیں ہے۔ آپ ہنس پڑے۔ بولی کیوں ہنسے؟ فرمایا قرب قیامت 30 40 50 عمریں ہوں گی۔ یا حضرت پھر تو وہ درخت کے سائے تلے جو کہ دعا منگا رہی ہے کہ 300 سال کے بچے مر رہے ہیں، میری برکت نہیں ہے، 40 50 تو اس کے لیے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا، اس نے کہا وہ تو درخت کے سائے تلے بیٹھ کر گزاریں گے، مکان کیا بنائیں گے؟ آپ نے فرمایا وہ لوہے کے کوٹ بنائیں گے۔ یہ سریے جو آ رہے ہیں نا، یہ لوہے کے کوٹ ہیں اور ہمارے لیے مصیبت بن رہے ہیں۔ یہ کچے مکان جب تک تھے، کچے کمرے تھے، سادگی تھی، اس وقت زندگی بھی 100 سال سے اوپر تھی ایمان سے، اور ڈاکے، چوریاں، فساد بھی نہیں تھے۔ جو ہی یہودی آتا گیا اتنا اتنا ہماری تباہی، ماحول کی تباہی، ماحول میں پلیدگی آتی گئی۔ مسلمان کان کھول کر سننا، جو آج کل تم تعلیم کہہ رہے ہو، اگر میری کوئی ماسٹر بیٹھا ہے، پروفیسر بیٹھا ہے، تعلیم یافتہ بیٹھا ہے، اٹھ کر سوال کرے مجھ پر، تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری شے ہے۔ تعلیم چھلکا ہے، تربیت مغز ہے۔ ایمان سے کہو میں بادام توڑوں مغز رکھ لوں، ارے میرا دشمن چھلکا کھائے اسے میں روکوں گا؟ چھلکے کو، اور چھلکا کھا کر پیٹ پھٹے گا نہیں پھٹے گا؟ اس تعلیم میں تربیت ہے؟ تربیت ہے کہ بد تربیتی؟ اس چھلکے کو گندگی سے بھر دیا، بدماشی، بے حیائی رکھ دی، پھر قوم کھا رہی ہے۔ اس لیے وہ ہماری جان ختم کرنا چاہتا ہے، بڑوں کو بم مارتا ہے اور سکولوں کے لیے $90 ارب دے دیا۔ اب تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ کیوں دیتا ہے، وہ تیری مرضی، مان نہ مان، وضاحت کر دوں۔ میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں کہ بار بار یہ بات کرنے سے دل میں اتر جائے، جس طرح جہنم کا اللہ نے کتنا بار ذکر کیا۔ میں آخری چند باتیں جو ہیں یہ قوم تک پہنچانے کے لیے میں پریشان ہوں، پہنچا تو دوں گا، پھر آپ کی مرضی، اگر میری غلط بات ہو تو اٹھ کر جواب دینا۔ ارے حضرت آدم سے لے کر ہم تک جو خبر رسائی کا طریقہ ہے وہ ہے تاریخ یا شواہد، آسمانی کتب، احادیث، اسلاف کے قول، تاریخ جو عام لوگ لکھتے ہیں، اس طرح خبر پہنچتی ہے۔ تم حضرت آدم سے لے کر تاریخ کے اوراق پلٹو اور ڈھونڈو ہر ورق پر، تمہیں کوئی ایسی دلی سے دلی جماعت نہیں ملے گی،
ایسی بے غیرت سے بے غیرت حکومت کی جماعت نہیں ملے گی کہ اپنے ملک میں، بات سمجھنا، اپنے ملک میں بغیر جنگ کے دوسرے ملک کی فوج کو آنے دیا ہو۔ بات سمجھ کے نہیں سمجھی؟ کوئی بے غیرت سے بے غیرت حکومت کی آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی، کوئی ایسی دلی جماعت نہیں ملے گی کہ دوسرے ملک کی فوج کو اپنے ملک کے اندر آنے دیا ہو بغیر جنگ کے۔ اب سمجھے نہیں سمجھے؟ جس نے نہیں سمجھا ہاتھ کھڑا کرو۔ سمجھ گئے نا؟ کوئی بے غیرت ایسی نہیں تاریخ میں کوئی بتا سکتے دلی سے دلی حکومت ہمیشہ جنگ کرتی ہے، فاتح فوج مفتوح ملک میں آتی ہے، ایسے دوسرے ملک کی فوج نہیں آ سکتی، فوج نہیں آ سکتی، کوئی حکومت دلی سے دلی یہ برداشت نہیں کرتی۔ صحیح ہے؟ پھر ظالم حکمران ہوئے، چنگیز خان، بخت نصر، 2 مسلمان کا دنیا کے بادشاہ ہوئے اور 2 کافر۔ یہ بنی اسرائیل حضرت عزیر علیہ السلام جس بستی میں گئے تھے، یہ بخت نصر پوری دنیا کا بادشاہ تھا کافر، اور نمرود بھی پوری دنیا۔ اس بخت نصر نے اس بنی اسرائیل کی بستی کو اجاڑا، تو عزیر علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کو یہ قصہ لمبا ہے۔ تو ایسے ایسے ظالم بادشاہ ہوئے جو بچوں سمیت قتل و بستیاں کوئی بستی تباہ کر دیتے تھے۔ ارے وہ خود تو مارتے رہے ہیں قوم کو، لیکن کسی بدماش اور ظالم حکومت پر یہ ثابت کرو کہ اپنی قوم کو غیروں سے مرایا ہو، کبھی ثابت کرو تاریخ سے۔ یہ سمجھیے آپ نے بات، خود مارتے رہے ہیں ظالم حکمران، ایسا ظالم کوئی حکومت کی جماعت نہیں آئی کہ غیروں سے اپنی قوم کو مرایا ہو۔ بات سمجھی؟ ہے کوئی ایسی تاریخ میں حکومت؟ نہیں ہے، بے شک آپ اوراق پلٹیں۔ عراق پر 20 سال لگ گئے، ارباں ڈالر خرچ کیے، پوری دنیا کے پیر پکڑے، لاکھوں بندے مرائے، فوج بھی ابھی مزاحمت سے پھر رہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ پاکستان پر بھی گنا اس کو زیادہ خرچ کرنا پڑتا، پھر یہ کیفیت حاصل ہوتی۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس کے پاس راکٹ تھے، سارا اسلحہ، پاکستان کے پاس بہت کافی اسلحہ ہے، 20 گنا زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑتے، 20 گنا زیادہ بندے مرواتا، پھر قتل کرواتا، پھر اسے یہ کیفیت حاصل ہوتی۔ مسلمانوں، یہ سکولوں کے لیے جو ارباں لاکھوں ڈالر دے رہا ہے، ارباں ڈالر دے رہا ہے، سکولوں سے ایسے دلے پیدا ہو رہے ہیں، ایسے ظالم پیدا ہو رہے ہیں کہ فوج بھی دن دنا پھر رہی ہے۔ کیا ہندوستان والے آنے دیں گے فوج کو؟ جنہیں ہم خراب کہتے ہیں، امریکہ کی فوج کو کہو ہندوستان کے اندر جا کر دخل کرے، فوج جاؤ، دیکھو سرحد کی بستیاں تباہ ہیں، پوری بستی ہے، بستی کی بستی، کہتے ہیں کیوں اس بستی میں اسامہ ہے، پوری بستی کو بم مرا دیا، اور انہوں نے مروایا، بچے بھی مر گئے۔ وہ لوگ کہتے ہیں گائے بھینس بکریاں بھی تڑپ تڑپ کر مر گئیں، چھوٹے بچے مر گئے، بوڑھے، بستیاں کی بستیاں۔ افغانستان میں لاشیں پڑی ہیں، دفنانے والا کوئی نہیں ہے، 20-20 ہزار پاؤنڈ کا بم اپنی قوم کو مروا رہے ہیں۔ اور جو ہم پڑھتے ہیں کہ مسلمان ہماری عورتوں کو لونڈیاں بناتے تھے، تو مسلمان جس کو اپنی ماں بہن کی پہچان نہیں، جن کو اپنی پہچان، وہ ہماری دھیاں بہنوں کی عزت رکھ رہے ہیں۔ ارے یہی سکول والے، یہی تعلیم والے اپنی مائیں بہنوں کی بےعزتی بھی کرا رہے ہیں اور اپنوں کو مرا بھی رہے ہیں، اور فوج بھی دن دنا پھر رہی ہے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ عالم کو تو چوکیدار نہیں لگاتے، کیا دینی عالم والے ہیں؟ یہی سکول والے ہیں کہ مرا بھی رہے ہیں، فوج بھی دن دنا پھر رہی ہے، اور اپنے دھیاں بہنوں کی بےعزتی بھی کرا رہے ہیں۔ اس لیے اس نے 90 ارب ڈالر دیا، اسے تعلیم مسلمان مثبت اثرات دے رہی ہے کہ تعلیم ہے، تربیت ہے بھی نہیں، تربیت انہوں نے کھینچ لی، مغز انہوں نے نکال لیا، ارے قوم جو ہے وہ چھلکا کھا رہی ہے۔ جس عورت کو، مسلمان کی عورت کو اسلام نے فرمایا، اللہ نے کہ حویلی کے اندر بھی اس کو کہو، یہ قرآن مجید ہے کہ آہستہ قدم رکھے، انہوں نے ہماری عورت کو باہر نکال دیا۔ اب ریس پر آ گئی، نکریں پہن کر ریس کر رہی ہیں، تو قاضی حسین احمد نے جلوس نکالا اور کاریں جلائیں۔ یار لوگوں کی کاریں جلانا یہ کوئی انسانیت ہے؟ لڑکی لندن پڑھتی ہے، ارے جو سکول میں جا سکتی ہے وہ ریس بھی کر سکتی ہے، بھاگ بھی سکتی ہے، اور نکر بھی پہن سکتی ہے۔ مسلمان
خدا کی قسم لڑکے کو برباد کرنا ہے تو سکول میں بھیج دے. یہ اپنی روایت میں تلاش کر حضرت آدم سے لے کر کہ ہماری مسلمانوں کی لڑکیاں مسجد میں نہیں جا سکتی قرآن پڑھنے کے لیے. ہماری شریعت کا مسئلہ ہے کہ محرم جا کر پڑھے پھر اپنی عورت بیوی بہن کو پڑھائے. بھائی پیو جا کر علم حاصل کرے، قرآن پڑھے، علم حاصل کر کے پھر اپنی بہن کو پڑھا سکتا ہے، بیٹی کو پڑھا سکتا ہے. جس مسلمان کی لڑکی کو اسلام مسجد میں نہیں آنے دیتا، یہودی نے اسے سکول میں بھیج دیا ہے. کیا دین ہمارا اپنا ہے؟ غیرت ہم میں نہیں ہے. خدا کی قسم آپ کے سامنے ہیں لڑکے جو پڑھ رہے ہیں، درندے وحشی بن رہے ہیں. تھوڑی سی ایک آپ کو بات بتا دوں یہودی کی تاکہ آپ کا ایمان روشن ہو جائے. فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین، محبوبہ نصیحت فرما فائدہ اسے دے گی جس کے اندر ایمان ہے. بات اسے نصیحت، جس کے اندر ایمان نہیں، نصیحت رسول کی بھی اللہ نے فرمایا محبوب تیری نصیحت بھی اسے فائدہ نہیں. بات ایمان کی ہے. سن 45 میں کراچی میں مجھے ایک بندہ ملا، اس کا رشتہ دار پہلے زمانے میں جب یہاں حکومت تھی 45 کی بات ہے، 47 میں چلے گئے. اس وقت وہ مسلمان جو قرآن پر کھڑا ہو کر اسے نہلاتے تھے اور وہ کہتے تھے کرانی. ایک ہماری جگہ کا بھی بھیلا تھا ہوا، اسے سور کو ججی عدالت خجالت خانے میں اسے جگہ کرسی ملتی تھی، اسے رقبے دیے، وہ بھی قرآن پر کھڑا ہو کر نہایا تھا. تو اس نے کہا، ہمارا رشتہ دار غریب تھا، اس نے کہا مجھے پیسے دے دو میں نہاتا ہوں. تو اسے قرآن پر کھڑا کر یہودی نے نہلایا. دیکھو یہودی کے کام تو دیکھو. مسلمانوں غیرت کرنی چاہیے. ارے جو ہماری قرآن کی عزت نہیں کرتا وہ ہمارا کیسے دوست ہو سکتا ہے؟ نہلایا. میرے رشتہ دار کو وہ لے گئے گھر ادھر برطانیہ، ادھر جا کر خفیہ ایجنسی میں حکومت دی. وہ مر گیا، اس نے اپنے رشتہ دار کو سنایا اور رشتہ دار وہ مجھے سنا رہا ہے. وہ مر گیا تھا سور. تو اس نے کہا ایک کمرہ ایسا تھا جو بند تھا، کبھی نہیں کھلتا تھا. میں ادھر 5 سال رہا تو دیکھا، میں نے کہا یار یہ کمرہ کیوں بند ہے، کھلتا نہیں. تو انہوں نے کہا ہم نے بھی کبھی اسے کھلتا نہیں دیکھا، اس کی چابی فلاں افسر کے پاس ہے اور اس نے بھی کبھی نہیں کھولا، یہ 80 سال سے بند ہے. پوپ ایک لکھ کر وہ بند کر دیا. اس کے کھولنے کا کوئی حکم نہیں ہے، جو کھولے اس کی سزا گولی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا راز ایسا ہے کہ باہر نہ جائے مسلمانوں تک، لیکن جو پہنچانے والا پہنچائے تو کیسے نہیں پہنچ سکتا. وہی کہہ رہا ہے دوسرے رشتہ دار کو، وہ مجھے سنا رہا ہے کہ میں جا کر پھر اس افسر کی میں نے خدمت کی، ایمان تو دیا ہوا تھا، جب قرآن پر کھڑا ہو کر نہلایا تو ایمان تو چلا گیا، کافر اعظم بن گیا، اس کے لیے اور کیا گستاخی تھی. تو اس نے کہا میں نے چابی لے لی اس سے. اس نے کہا 2 بجے رات کے جا کر تو نے یہ چابی کھولنی ہے اور دیکھ کر مجھے بتانا ہے اور کسی کو یہ راز دینا نہیں. اس نے کہا میں تو مسلمانوں کو دشمن ہوں، مسلمانوں تک یہ راز کیسے جانے دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے تو ہمارا ہے. تو گیا، اس نے کھولا، دیکھا تو 4 فوٹو ہیں، عورتوں کے 4 فوٹو. میں نے کہا پھاڑا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا. دیکھا تو نیچے انگریزی میں لکھا ہوا تھا، میں نے انگریزی تو پڑھا ہوا تھا. میں نے کہا پڑھوں ہے کیا. اب پہلی عورت جو ہے وہ سفید برقع ٹوپی والا پہنے ہوئے ہے. مسلمان دیکھنا یہ ان کے پوپ، ان کے خیالات دیکھو کتنا ہمیں اجاڑا، کس طرح اجاڑا گیا ہمیں. ٹوپی والا سفید برقع، نیچے لکھا ہوا تھا مسلمانوں کی ترقی اور یہودیوں کی تنزلی. اس کا پوپ لکھ گیا کہ جب مسلمانوں کی عورتیں اس حال میں ہوں گی تو مسلمان ترقی پر ہوں گے اور ہم تنزلی پر ہوں گے. پھر آگے سیاہ برقعے والی کھڑی ہے، نیچے لکھا ہوا تھا انگریزی میں مسلمانوں کا زوال شروع اور انگریزوں کی ترقی شروع. بھی مسلمانوں کی عورتیں جب کالا برقع پہننے لگ جائیں تو ان کا زوال شروع ہو جائے گا اور ہماری ترقی شروع ہو جائے گی. آگے بے پردہ ہے، کوئی پردہ نہیں ہے. اس کے نیچے لکھا کھڑا ہے کہ مسلمانوں کے زوال میں اضافہ اور یہودیوں کی ترقی میں اضافہ. الفاظ غور سے سننا. آگے پھر ٹیڈی لباس، ننگا منگا لباس ہے ٹیڈی. نیچے لکھا ہوا ہے مسلمانوں کا زوال اور یہودیوں کی ترقی.
یعنی جب مسلمانوں کی عورت کو اس حال میں لے آؤ تو مسلمان ختم ہوں گے، ان کی غیرت سب سے جو جب یہ غیرت نہیں رہے گی تو ان کو چاہے جوتے مارتے رہو ان کو غیرت نہیں ہوگی۔ اصل غیرت یہی ہے۔ ایمان عقل دین کی غیرت دیتا ہے، دین عورت کی غیرت دیتا ہے۔ آگے لکھا ہوا تھا یہ سمجھنا، یہ سب کچھ ہمیں تعلیم کی بدولت حاصل ہوگا۔ بے شک لڑکی نہیں آتی، لڑکے کو لے آؤ، لڑکا اپنی بہن اور بیٹی کو لے آئے گا۔ اور ایمان سے ہم دیکھ رہے ہیں ان کا منصوبہ واقعی صحیح ہے کہ سکول میں اب ننگا کر دیا ہے۔ ایک یہ بات مجھے کہی، ایک دوسری بات سن لو، پھر کبھی چانس ہو میری زندگی ختم ہو جائے، بات تو آپ تک پہنچ جائے یہودیوں کو منصوبے کی۔ دوسرا اسی سنتالی کے 4-5 مہینے کے بعد دوسرا بندہ، میں باتیں کرتا تھا بچپن سے، مجھے وہ سنا رہا ہے کہ یہودی اور میں ایک ہی شعبے میں ملازم تھے، ادھر مسلمان کا کھوکھا تھا، ادھر کافر کا کھوکھا تھا۔ مسلمان جو چیز مجھے پورا یاد نہیں ہے، مسلمان جو چیز 18 روپے کی دیتا تھا، کافر وہ چیز 20 روپے کی، یوں سمجھ لو، پوری قیمت مجھے یاد نہیں ہے، یعنی کافر جو ہے وہ یہودی جو ہے 2-4 روپے مہنگی دیتا تھا اور وہ اپنے یہودی سے لیتا تھا۔ میں نے اس پر سوال کر دیا کہ یار یہ چیز جب تمہیں 18 روپے کی ملتی ہے تو 2 روپے زیادہ کیوں دیتا ہے؟ وہ ہنسے، کہے تم بے وقوف ہو یار، یہ بات میں نہیں بتاتا، یہ راز تم مسلمانوں کو ہم نہیں بتاتے۔ میں لگا رہا، آخر اکٹھے تھے، یہودی تھا، پھسل پڑا، بندہ جو لگ پڑے آخر کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا یار میں تجھے بتاتا ہوں، وعدہ کر کسی مسلمان تک یہ بات نہ جائے۔ اس نے کہا یار کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ میں نے کہا سن تو لوں۔ اس نے کہا تم ہو ہمارے دشمن، یہ چیز میں اب 20 روپے کی لیتا ہوں، لیتا تو میں اپنے دوست سے ہوں نا، یہ 16 کی ملتی ہے، تم دشمن ہو، ہم تم 2 روپے نفع کیوں دیں ہم دشمن کو؟ دیکھو مسلمان ان کی 2 روپے 20 روپے زیادہ لے، 2 روپے زیادہ لگاتا ہے، 2 روپے مسلمان سے 2 روپے کم میں نہیں لیتا کہ مسلمان کو میں 2 روپے نفع دے دوں۔ کیا مسلمان اسی کا نام ہے؟ بغیر پیپسی کے، یہ لیور برادری کی ہیں پیپسی، یہ سارے صابن لائف بوائے، میں کیپری صابن استعمال کرتا ہوں، یہ ہمارے پاکستان کا ہے، اور جتنی پیسہ آ رہا ہے یہ اسرائیل کو مدد دے رہے ہیں۔ یہ 10-10 روپے والی بوتلیں لائف بوائے اور یہ ہو گیا لکس وغیرہ، سپریم، لپٹن، یہ ان کی چائے ہیں، ٹیپال چائے بڑی بہترین دانے دار چیز ہے پاکستان کی، ہم وہ نہیں لیں گے۔ اربوں روپے کے روزانہ وہ ہم سے بانٹ رہا ہے، ہم ان کی چیزیں خرید کر لے کر ان کی طاقت بڑھا رہے ہیں، اپنے دشمنوں کی طاقت بڑھا رہے ہیں۔ مسلمان اس کا نام مسلمانیت نہیں ہے۔ اور یہ بھی ساتھ کہہ دوں کہ جو ہمیں 2 روپے چیز کے بدلے نفع نہیں دینا چاہتا، وہ تعلیم کے لیے 90 ارب ڈالر دے رہا ہے۔ ایمان سے ہمیں غیرت نہیں رہی۔ میں ملتان سے آ رہا، ایک بندہ اٹھ کھڑا کہ یار تم ہندوستانی فلم لگاؤ۔ دیکھو میں آپ کو اپنی مسلمانیت ہم بتا رہے ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنا جرم تسلیم کر لے کہ واقعی یہ ہم میں غلطی ہے۔ اب انہوں نے جو تبادلہ ہوا تھا، ہندوستان سے مسلمان ادھر آئے اور مسلمان وہاں کافر ادھر گئے، وہی انہوں نے منظر پیش کیا، اور ایک خان صاحب کی بیٹی کو سکینہ اس کا نام ہے، وہ اس کو ہیرو بنایا اور رام چندر سے اس کا تعلق دکھا رہے ہیں، فلم بنائی، وہ رام چندر سے شادی کرا رہے ہیں، باپ اس کو نصیحت کرتا ہے، وہ کہتی ہے نہیں ابا میں تمہارے خدا کو بھول سکتی ہوں، وہ کہہ رہی ہے، یہ مسلمان سن رہے ہیں، وہ ناک کاٹ رہے ہیں، کسی نے نہیں بولا۔ وہ کہتی ہے میں تمہارے خدا کو بھول سکتی ہوں، رام چندر کو نہیں بھول سکتی۔ یعنی اس سے جتنا وہ الفاظ تھے، ارے 70 آدمی بیٹھا تھا، بینڈ پترون تعلیم والے، کسی نے نہیں بولا۔ میں اٹھ کر ڈرائیور کو کہا، میں کہ لانتی دلہ تجھے شرم نہیں آتا؟ تیری بیٹی کو رام چندر سے بھی آ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے؟ رونا آتا ہے مسلمان۔ وہ قومیں دنیا میں برباد ہوتی ہیں ذلیل و خوار، تہذیب غیر کی جو ہوتی ہیں پرستار، بڑوں کو بم مارتا ہے، بچوں کو قطرے پلا رہا ہے۔ ارے مومن مسلمان، قرآن سے ہمارا تعلق نہیں، ایمان سے۔ آپ کے پاس وہ ہے رکھا ہوا، یہ 26 اگست کو مسلمان دن اخبار
سمجھنا بات کو، اخبار غلط خبر نہیں دیتے، اگر دیں تو دوسرے دن وہ تردید آ جاتی ہے، اگر نہ کریں تو ان پر کیس ہوتا ہے اور لاکھوں روپے ان پر جرمانہ ہو جاتا ہے، غلط بات نہیں لکھ سکتے۔ یہ دن اخبار کی فوٹو سٹیٹ میں نے کرائی ہے 24 اگست کو، عالمی ادارہ محکمہ صحت جو اقوام متحدہ میں نمائندہ پاکستان کی طرف سے رہتا ہے، سمجھنا بات کو، ہر ملک کا نمائندہ رہتا ہے اور وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے، وہاں سے تنخواہ لیتا ہے۔ اقوام متحدہ کیا ہے؟ امریکہ برطانیہ۔ اس نے وہاں سے خط لکھا ہے، اخبار نے پورا خط لکھا ہے، ہم نے فوٹو سٹیٹ کر دوستوں کو بتایا ہے۔ اس نے لکھا وفاقی حکومت کو کہ حکومت یہ جو قطرے امریکہ برطانیہ پلا رہے ہیں یہ زہریلے اور کیمیکل ہیں، مسلمانوں کے بچوں کو لاکھوں بیماریوں کا شکار کرنے کے لیے پلا رہے ہیں، اس لیے میں انتباہ کرتا ہوں کہ یہ ویکسین ختم کر کے مسلمانوں کو بچوں کو قطرے مت پلاؤ۔ یہ تنویر صاحب کے پاس فوٹو سٹیٹ ہمارے پاس آیا، ہم نے اخبار دکھایا تو گئے اخبار والے نے خط دکھا دیا، اس کا ثبوت نہ ہو تو اخبار والے کو جیل میں کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا یہ نمائندے کا خط ہے، تو بے بس ہو گئے۔ یہ انگریز اور انگریزنی عورتیں وہاں سے آ کر یہاں چیک کر رہی ہیں کہ تم پیسے جو لیتے ہو پلا رہے ہو نہیں پلا رہے۔ میرے پاس آئے، بڑا ڈاکٹر آیا، میرے سے بحث کی، میں نے کہا تم قطرے مسلمان بڑوں ہمارے بڑوں کو بم مارتے ہو، بچوں کو قطرے پلاتے ہو تم؟ اس نے کہا یہ ہماری حکومت جو ہے بے ایمان اس قطرے پلانے کے پیسے لے رہی ہے۔ ایمان سے یہ حکومت اتنا دشمن ہے؟ ارے عزت جان مال کا تحفظ دینا عوام پر فرض ہے، حکومت پر فرض ہے۔ ایمان سے جو حکومت دوست ہوتی ہے عوام کو عزت کا تحفظ دیتی ہے، مال کا تحفظ دیتی ہے اور جان کا بھی تحفظ دیتی ہے تحفظ تمہیں؟ ڈاکو دندنا پھر رہے ہیں، ہر بستی میں 10 ڈاکے لگ رہے ہیں، وہ تمہارے بچوں کے دوست ہیں؟ دوسری بات اپنی تہذیب، علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ قومیں دنیا میں برباد ہوتی ہیں ذلیل و خوار تہذیب غیر کی جو ہوتی ہیں پرستار۔ رسالت کا میلاد منانے والوں یہ بتاؤ کہ یہودی نے وہاں کہا کہ 1 گھنٹہ گھڑی پیچھے کرو، پوری پاکستان کی قوم نے گھنٹہ گھڑی پیچھے کر دی۔ ارے کبھی رسول کے حکم پر بھی ہم نے توجہ دی ہے؟ کیا مذاق ہے؟ اتنا اتباع، دین کی بات مہینہ باہر نہیں جاتی، کرو موضع سے باہر نہیں جاتی۔ یہودی نے وہاں کہا، اس نے کہا اسلامی فرق کو ختم کر دو بول چال افعال معاملات میں، میں تو یہودی کا دشمن ہوں، خدا کے رسول کا دشمن ہوں، اور تمہیں جو میرے ساتھ یہ مت کہو کہ ہم آپ کو اپنا بنا رہے ہیں، ارے ہم تم کو دین اور اسلام دکھا رہے ہیں کہ خدا کے دشمن ہو جاؤ اور خدا کے دوست سے تم ہمیں نہیں بچا سکتے۔ ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ہمیں خدا بچائے گا، ہم دنیا میں یہودی کے خلاف بول رہے ہیں، حکومت کے خلاف بول رہے ہیں، آپ ہمیں نہیں بچا سکتے۔ اتنا بے وقوف ہم نے سمجھو، لوگوں نے کہا چشتی وغیرہ یہ اپنی جماعت بنا رہے ہیں، ہم نے اپنی جماعت نہیں بناتے، نہ آپ ہمیں بچائے گا تو خدا اور خدا کا رسول بچائے گا، آپ نہیں بچا سکتے، کیونکہ جو ہمارے دشمن ہیں ان کے پاس ایٹم ہے، بم ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان سے بچا سکتے ہیں ہمیں گرفتار کریں یا ہمیں کچھ بم مارے؟ آپ نہیں بچا سکتے، ساری قوم ہمارے ساتھ، ہم تم کو بچا رہے ہیں اپنے لیے، ہماری یہ غرض نہیں ہے۔ اس نے اسلام کا فرق ختم کرنے کے لیے، اسلام ہمارا امتیازی مذہب ہے، بول چال افعال معاملات میں امتیازی مذہب ہے، باقی ساری دنیا کے غیر امتیازی رسمی مذہب ہیں، ہمارا اسلام غیر رسمی اور امتیازی ہے۔ مسلمان صوفی صاحب سوچنا، صوفی صاحب، میاں صاحب، خان صاحب، سردار صاحب، مولانا، ولی، جناب علی، چور، ڈاکو، کنجر، ایمان سے کہو آپ کنجر کو مولانا کہیں گے؟ کوئی کہتا ہے یار؟ زبان سے کہہ دو، نہیں کہو گے نا؟ حضرت صاحب، صوفی صاحب، چور کو کہو گے؟ یہ امتیازی الفاظ ہیں۔ انہوں نے مرد کے، مجھے کہنے لگا جی میرا پیر پروفیسر ہے، میں کہ چل تجھے کنجری کا بیٹا بھی پروفیسر دکھا دوں۔ ارے یہ کوئی ڈگری ہے؟ کوئی اسلامی ڈگری ہے کیا؟ کنجری کا بیٹا تھندار نہیں بن سکتا، جج نہیں بن سکتا، ڈی ایس پی نہیں بن سکتا؟ یہاں تو سکول میں کنجری کنجر نیچ قومیں بھی ساری ملی ہوئی ہیں۔ ایک کنجری کی بیٹی جا رہی تھی، میں نے اس کا لباس دیکھ کر میں نے کہا بیٹی یہ لباس؟ وہ ہنس پڑی، کہتا ہے چاچا میں طائفہ کی بیٹی ہوں، میں چاہے ننگی ہو کر جاؤں تو میں مجھ پر جائز ہے۔
تو سکول میں جو ہے عام بھی ہیں، تو امتیازی مذہب ہے۔ اس نے مرد کے لیے نکالا ہے سر، جس کو ہم بڑا لقب کہتے ہیں، سر سر سارا دن ہیں۔ ایمان سے کہو کنجر کو سر نہیں کہہ سکتے؟ میں نے چھوٹے کنجروں کو بڑے کنجر کو سر کہتے سنا، چھوٹے چور ڈاکو بدماش سب سر میں آ گئے، اتنا گندا الفاظ۔ ارے جس کو یہودی سر کہے وہ کہ بندے کا بیٹا ہوگا؟ ایمان سے کہو شیطان جس کو کہے سر۔ اللہ نے کافر کو شیطان کہا ہے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، کافروں کو اللہ نے شیطان کہا ہے، اور یہودی جو ہے یہ شیطان کی شکل میں موجود ہے، سر ہیں۔ یہ الفاظ عام ہو گیا۔ میں سر کا معنی کرتا ہوں، آپ بے شک کوئی بیٹھا ہو مجھ سے، سر کا معنی کرتا ہوں دلہ بے غیرت، جس کو نہ دین کی غیرت ہو نہ بیٹی کی، وہ ہے سر۔ بہت گندا الفاظ ہے مسلمانوں، سر، یہ ہمارے شایع نہیں ہے۔ پھر آپ کی اور ہماری نانی دادیاں ایک ہیں مسلمانوں، میں تمہاری بیٹی کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بیٹی کی بات کر رہا ہوں۔ تمہاری بیٹی میری بیٹی، تمہاری بہن میری بہن، تمہاری ماں میری ماں، مشترکہ مسلمانوں ہماری عزت ہے۔ یہ نہ سمجھو ہماری بیٹیوں کی بات کر رہا ہے۔ آپ کی اور ہماری نانی دادیاں مستورات لکھی جاتی تھیں، شاید آپ تک تو نوجوان ہے نہیں سمجھ، مستورات لکھی جاتی تھیں، مائیں خواتین لکھی جاتی تھی، خاتون جنت سے تعلق تھا۔ اب اس کو یہ گوارا نہ ہوا مسلمان، اس نے نکالا لیڈیز۔ ایمان سے کہو لیڈی ڈائنا دو دنیا کی یہودن جس کا 1 لاکھ، وہ بھی تو لیڈی ہے نا، کنجری لیڈی یہودن مجوسن سب لیڈیز میں آ گئے نہیں آ گئے؟ ہم نے کہا انگریز نے اونچا نام دے دیا، ارے جنگلوں میں بھی لیڈیز پک گیا، ماں خاتون تھی بیٹی لیڈیز ہے، ماں مٹی سے نہاتی تھی، بیٹی شیمپو سے نہاتی ہے، اور شیمپو یہ اس کا ہے، لیور برادری کا ہے۔ ایسی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ ابو ڈیڈی، ابو کو ڈیڈی کہتے ہیں، ڈیڈی کہوں کیسے ہے؟ ڈیڈی کسے کہتے ہیں؟ مجھے یونیورسٹی کا ایک بندہ جو چپڑاسی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیڈی آ گیا کار لے کر کھڑا ہے، لڑکی یہ لڑکا بیٹھے ہیں کنٹین پر، نیچے پیر اٹکائے ہوئے ہیں، وہ کھڑا ہے چابی لے کر۔ میں نے پوچھا کنٹین والے سے یہ کون ہے؟ اس نے کہا اس لڑکی کا باپ ہے۔ میں نے کہا یہ دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ 1 گھنٹہ بیٹھی رہے، اس کو جرت نہیں ہے بیٹی کو کہے کہ اٹھ، یہ ہے ڈیڈی۔ ابو ڈیڈی، ماں لیڈی، اولاد ٹیڈی، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ ٹیڈی دیکھے نا چھوٹے چولے والے ہیں، آگے پیچھے ننگے۔ وین کان قمیصہ قد من دبر، قرآن نے قمیص کا ذکر کیا، دونوں دبر چھپ گئے۔ ایمان سے کہو قرآن ہمارا مشعل رہا ہے نہیں آئے؟ ارے ہمارے رسولوں نے یہ چھوٹے چولے کسی نے پسند کیے؟ کہاں قوم چلی گئی؟ پھر تو مسلمان کہلاتا ہے؟ ایک بزرگ نے کہا مومن جو ہے مقناطیس ہوتا ہے، کھینچتا ہے کھنچتا نہیں، اگر کھنچتا ہے تو وہ منافق ہے، مومن ہے نہیں۔ ارے یہی مسلمان کھینچ کر لاتے تھے، اب تو کھینچا جا رہا ہے۔ ٹیڈی لباس، بینڈ پتلون قمیص بیچ میں ہیں، یہ الماری ہے۔ الماری وہ ہے شوکیس، شوکیس سودا تو بند کر لیتا ہے لیکن سودا باہر سے نظر آتا ہے، سوچ لینا۔ جب بھائی ٹیڈی ہے تو بیٹی کو کیا سکھائے گا؟ بہن بھی 1 گز کی سلوار پہنے گی، وہ بھی ٹیڈی بنے گی۔ اور خدا کی قسم، ارے ہمارے بچے جو ہیں نہ یہ مردوں میں شمار ہیں، نہ ہماری لڑکیاں عورتوں میں شمار ہیں۔ دیکھو سو تو صحیح، اب یہ جوان بیٹھے ہیں، ارے 25-30 سال کے آگے نہیں جائیں گے۔ مسلمان ان کی آخرت کی فکر کر، بیٹی کی آخرت کی فکر کر۔ خدا کی قسم یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ جو اب یہ سکول میں پڑھ رہے ہیں یہ نہیں لگ سکتے۔ باطل جب انتہا کو ہو تو خدا کو غیرت آتی ہے، یا خدا اس قوم کو اٹھا لیتا ہے یا ہدایت بھیج دیتا ہے۔ یہ مت سمجھ کے یہ ایسا ہوتا رہے گا، تو بیٹا پڑھاتا رہے گا، لاکھاں روپے لگا رہا ہے، عمریں 25-30 تک آ جائیں گی، ارے 25-30 تک تو پیسے تو رکھتا جائے، ان کو کافی ہوں گے، یہ تو جوانوں میں شمار نہیں ہے۔ ہمارے لڑکے اور لڑکیاں، اور ڈیٹنگ ہو رہی ہے، ٹی وی میں دکھاتے ہیں، آپ کو شاید پتہ نہیں شہر میں عام ہے، وہ ٹی وی میں ایک لڑکی آتی ہے ایسے مردے کی شکل، تو کھاتی پیتی ہے؟ نہیں جی میں ڈیٹنگ کر رہی ہوں۔ اب اخبار میں آیا، مسلمان سوچ تو صحیح، کیا اسے مسلمانیت کہتے ہیں؟ اخبار میں ایک لڑکی ڈیٹنگ کرتی رہی، کھانا پینا چھوڑ کر دیا، کمزور ہو گئی، اب وہ نامراد شیر کے بچے ہیں اور ہمارے ڈیٹنگ ہو رہی ہے۔ اب جو لڑکی کمزور ہے وہ لڑکا کیسے پیدا؟ وہ بھی تو کلڑا پیدا کرے گی۔ تو ڈیٹنگ کئی کمزور ہو گئی، اس کی شادی ہو گئی،
بچہ آ گیا پیٹ میں، بچہ گھرنے لگا، فوراً لیڈی کے پاس گیا، اس نے کہا یہ تو اتنا کمزور ہے، بچہ جننے کے قابل نہیں، فوراً اسے طاقت کے ٹیکے لگاؤ یا طاقت کی چیز کھلاؤ۔ یہ پورے پاکستان میں سماعت اور ڈیٹنگ بڑے بڑے شہروں میں ہو رہی ہے، عورتیں ناچ کر کمزور اپنے آپ کو بنا رہی ہیں۔ ہمارا ایک دوست ہے، تندرست تھا، طاقتور تھا، تو اس کے سسرال نے کہا کہ تو سماعت ہو، پتلا ہو، یہ نہیں ہمیں بھاتا، تو یہ ہمارا خاص تعلق والا بندہ ہے۔ اس نے سماعت کے ایسے دوا، یہ کیا ہیں، پتلے دبلے ہونے کے دوا ایسے آئے پڑے ہیں کہ جگر پر اثر کر دیتے ہیں، جگر خون بنانا چھوڑ دیتا ہے اور بندہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کیسا یہودی نے ڈھسا، اس نے کمزوری کے علاج کیے، اب وہ شادی ہوئی اور وہ نامرد ہو گیا، دواؤں کے اثرات ایسے پڑے کمزوری کے۔ اب وہی اس کے لیے حکیم ہمارا ہے، ہم نے بتایا 14,000 کا نقصہ طاقت کا بن رہا ہے، اب طاقت کے دوا، وہ سسرال والے رو رہے ہیں کہ کیا ہو گیا، اب تو جا طاقت کر، وہی سارے۔ کیا مسلمان اس کا نام مسلمانیت ہے؟ جہاں لکھو دبلا پن بنو، یہ شہروں میں لکھا ہوا ہے۔ رکشا جا رہا ہے، ہمارے پاس دبلا بن بننے کے ایسے بہترین دوا ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہیں مر جائیں ایمان سے۔ ارے ان میں طاقتور انگریز طاقتور ہوں اور یہ ڈیٹنگ والے دبلے ہوں، سماعت ہو ان کا۔ مسلمان کوئی مسلمان بن، ارے خدا رسول کے پیچھے چل، یہودی کے پیچھے کیوں چلا؟ ارے رسالت کا پیغام سن، رسول نے کیا پیغام دیا تمہیں؟ یہودیوں کے پیچھے لگ گئے ہم، اپنا دین چھوڑ گئے، خدا رسول کو چھوڑ گئے، واجب کو ترک کر گئے ہیں۔ لڑکیاں ہماری سکول میں جا رہی ہیں، مسلمان میں ایمان سے کہتا ہوں اس وقت اگر تو نے خدا سے تعلق بنانا ہے، خدا پر بھروسہ کرنا ہے روزی کا، اللہ نے وہاں روحوں میں یہ وعدہ نہیں رہا کہ میں تمہارا الہ نہیں ہوں، اللہ نے وہاں وعدہ لیا الست بربکم، کیا تمہارا میں رزاق نہیں ہوں، روح میں وعدہ لے لیا۔ ارے الہ ماننا آسان ہے، رزاق ماننا مشکل ہے۔ ہم نے خدا کو رزاق نہیں مانا۔ تو میں بتاتا ہوں اور پیشین گوئی دیتا ہوں، ایک تو جو بچیاں پڑھ رہی ہیں یہ فوراً کسی عذاب کے انتظار کرو، اب یہ نہیں لگ سکتے، یہی پیسے رکھو اور بچوں کو دین پڑھاؤ، دین سکھاؤ، اللہ کا دین سکھا کر یہ اس جہان سے چلے جائیں، تم بھی بچ جاؤ گے ورنہ تم بھی پکڑے جاؤ گے اور یہ بھی پکڑے جائیں گے۔ یہی تعلیم کا منصوبہ ہے، اسی سے ہمارے بچیوں کو تباہ کر رہا ہے۔ لڑکا خراب ہو جاتا ہے مسلمان ہماری، ارے کچا کمرہ بنا لے، روکھی سوکھی کھا لے، دھی بہن کو گھر بٹھا لے یار۔ او محمد بھائی فرماتے ہیں بے غیرتی یاری نالوں سنگ کتے دا چنگا، ارے بے غیرتی دے مرغے نالوں ساگ سروں دا چنگا۔ مسلمان یہی تو نکال، خدا سے تعلق بن جائے گا، خدا کی قسم تیرا بھروسہ خدا سے ہو جائے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ آسمان کے دروازے بنی اسرائیل کی قوم کی طرح تمہیں کھول نہ دے روزی کہ تم مجھے لعنت بھیجنا۔ لڑکی لڑکے کو گھر بٹھا دے اور دین پڑھا اور ان کی انتظار کر، یہ 25-30 پیشین گوئی ہیں کہ عمرہ 25-30 تک آ جائیں گی اور 13 بندے اکٹھے ہو کر بھیڑ نکالیں گے، یعنی جوان ایسے ہوں گے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ بے حیائی آئی، اللہ نے جوانیاں بھی کھینچ لیں۔ ارے ہمیں کیا کیا، اگر ہم اس کے پاس اس سے آگے جھک جاتے تو ہمارے یہی بچے بھی شیر ہوتے اسلام کے اور ہم دین کا سپاہی بناتے۔ مسلمان یہ میں چند پیغامات، ویسے میں آپ کو سناؤں تو واقعات میرے پاس بہت ہیں، ڈوڑھے کافیاں بہت ہیں واقعات سناؤں، لیکن میں جو ضرورت سمجھتا ہوں وہ باتیں میں نے کی ہیں، یہ ڈوڑھے کافیاں نہیں ہیں، نہ میری سر آواز ہے، میں تو باتیں کرتا ہوں، تقریر میں نہیں کر سکتا۔ غیرت کی باتیں، غیرت ہمارا میراث ہے اور غیرت ہمارا گم شدہ مال ہے، اور یہودی اور ہم میں غیرت کا فرق ہے۔ مسلمان ہمارے ملک میں ہر چیز عام ہے، غیرت نہیں ہے، اس لیے قوم کو وہ چیز دو جو اس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تبارک، وہ تو میں نے حسن بصری کا قول بتایا کہ شیطان نے کہا میری اذان ہے، حکم ہوا یہ گاجے بجے تیری اذان ہے، اس سے اور کیا بتاؤں، گاجے باجے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں ٹی وی سے کنجری ٹھیک ہے، گھر میں نچا لے رات دن کنجر خانہ، گھر بنا کتنا بڑا طوفان ہے۔ ایک بزرگ آئے ہندوستان کے تو شاہ جمال، انہوں نے تقریر کی تو تقریر اس کو چارپائی پر اٹھا کر لے گئے تو اس نے کہا بھئی میری تقریر ہے، مسلمانوں سکول سے بچیاں نکال لو، ووٹ مت دو۔ یہ جمہوریت جو ہے، جمہوریت شاستری نے کہا تھا ہم انہیں جمہوریت دیں گے، اور جمہوریت کا مطلب اس نے لکھا اپنا ڈنڈا، اپنا ہاتھ اور اپنی پشت،
سمجھ جانا وضاحت بڑی ہے. میں نے کہا جمہوریت لعنت ہے. نورانی صاحب کاظمی صاحب والے جلوس نکال گئے. میں نے کہا میں یار جلوس نہ مجھے بات بتاؤ کہ ہمارے صاحب. میں نے کہا مسلمانوں کان سن کر کرو, شخصیت پرست مت بنو. ہم ولی والے ہیں, نہ نورانی والے ہیں, نہ کاظمی والے ہیں, کسی والے. ایمان سے بریلوی جو ہے نا, ان کا بریلوی شہر سے تعلق ہے. ارے رضوی نہیں ہے احمد رضا سے تعلق. کان کھول کر سن دو, جو ایک ولی والا ہے اسے سارے ولیوں کا ادب کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ کاظمی والا ادھر ہے, نورانی والا جلوس نکلا علی پور, ادھر کاظمی والے ادھر چوک میں آپس میں گالی دینے رکھ گئے. ارے ایمان سے جس کا تعلق احمد رضا خان سے ہے وہ گولڈ شریف والی سرکار باپ کی غلام ہے, توسے شریف والی کا بھی غلام ہے, شیخ عبد تمام ولیوں کا غلام ہوگا. ارے ولی والے بھی آپس میں دوست ہوں گے, اور ولی جو ہے ولی والا جو ہے وہ ہر ولی کا غلام ہوگا. مذہب حنفیہ دارم, ملت حضرت خلیل دوست دارم, سب چہر یارم, زیر سایہ ہر ولی. یہ بریلوی شہر سے تعلق ہے. مجھے کہتے ہیں جی بریلوی جماعت کے خلاف. میں نے کہا اس جماعت جیسی بدتمیز جماعت کہیں نہیں ہے. ہم بریلوی نہیں ہیں, ہم پہلے مسلمان ہیں. مسلمان ہماری نسبت اصولی نسبت پر فروئی نسبت میں بتا دوں. میں نے کہا ایک طرف نورانی صاحب ووٹ لگائے, ایک طرف کاظمی صاحب ووٹ لگائے. کتنے ووٹ ہو گئے؟ دو ہو گئے. دوسری طرف دو کنجریاں لگا دیں جو 40 سال چکلے پر بیٹھی ہیں, برابر 3 کنجریاں ہو گئیں, تو یہ تو صاحب گئے. اس کا نام جمہوریت ہے. ہم اس کو نہیں مانتے. کلا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث. محبوب نیک بد برابر نہیں, برے چاہے جتنا بھی کیوں نہ ہوں. یہ جمہوریت لعنت ہے. تیسرا پہلا انہوں نے کہا بھائی سکول چھوڑ دو, ووٹ چھوڑ دو, ٹی وی گھر میں نہ رکھو, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور اس نے کہا بھائی ہر ایک جماعت کا جھنڈا ہوتا ہے, دیوبند کا یہ پیپل پارٹی ہے, یہ مسلم لیگ ہے, تمہیں میں بے غیرت کا جھنڈا بتاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں. وہ بزرگ تھے, کیا ڈرتے؟ انہوں نے کہا بے غیرت کا جھنڈا ہے, اس کے مکان پر انٹی نہ ہوگا. قانون کافرانہ, نام ملک اسلام ہے, ہر جگہ پہ جرم ظلم اور نام پاکستان ہے. آگے کہتے ہیں ٹی وی سے کنجری ٹھیک ہے, گھر میں نچا لے رات دن کنجر خانہ, گھر بنا کتنا بڑا طوفان ہے. کسے کہو ایک کنجری کنجراں کوئی آنے دے گا گھر میں؟ اور یہودی نے ٹی وی کے ذریعے افغانستان وہ مفت ٹی ویاں لا کر دے رہا ہے. ارے ٹی وی کے ذریعے ہر گھر میں کنجری کنجر ناچ رہے ہیں. انہوں نے نام بدل لیے مسلمان پیرا ہمارا دماغ خراب کرنے کے لیے. یہ گلوکار, فنکار, اداکار ہیں کنجری کنجر. انہوں نے نام بدالے ہیں. جس طرح حجام جو ہے نا یہ بال تراشتا ہے, حجام جانتے ہیں آپ؟ وہ پہلے حجام لکھتا تھا, وہ نیچے دیکھ رہا تھا, اب یہودی نے اسے اکڑ کر دیا, اب وہ باہر لکھا ہوا ہے ہیئر ڈریسر. وہ نامراد ہیئر ڈریسر ہی نہیں حجام کو کہتے ہیں. نہیں جی یہ گلوکار فنکار ہیں. ارے گلوکار فنکار بھی کنجر کو کہتے ہیں. انہوں نے کنجروں کے نام بدالے. یہ 3 چیزیں یہودیوں کی ہیں. ان سے تعلق توڑ دے, خدا سے تعلق نہ جڑ جائے تو مجھ پر لعنت کرنا. ایک تو تعلیم سکول سے دور ہو جا, رزاق اللہ کو سمجھ, اپنے بچوں کو اللہ کے سپرد کر دے, پھر دیکھ تیرے بچوں کی وہ پرورش کیسے کرتا ہے. تو کہتا ہے روزی اللہ کو محدود اختیار کا مالک بنائے کہ وہ بغیر تعلیم کے روزی نہیں دے سکتا. لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے اور وہ اٹھا لے ان کو تیرے خرچ کرنے تک. تیسرا انسان ایمان سے ٹی وی بہت بے حیائی کی چیز ہے. یہ برائی کا درس دیتی ہے. مسلمان جو غیرت مند ہے وہ ٹی وی کو گھر میں نہیں آنے دے گا. کنجریاں اور کنجر ناچتی ہیں. مسلمان اپنے مسلمانوں والی روایت مت چھوڑ. ارے ہمارے تمہارے بزرگ بستی سے قریب گانے نہیں دیتے تھے. ایمان سے تمہارے ہمارے دادا, آپ کو پتہ نہیں ہے روایت, بستی کے ساتھ نہیں گانے دیتے تھے, اور سر ننگا آتا تو اسے بچھا دیتے تھے جوتے, تو لفر آ گیا. وہ بزرگوں والے روایات. علامہ اقبال فرماتے ہیں بیکار سمجھ کے بجھا دیا جن کو تو نے, وہی دیے جلیں گے تو روشنی ہوگی. آگے فرماتے ہیں یہ سچ ہے کہ چشم بر عہد کہن رہتا ہوں میں, اہل محفل کو پرانی داستان کہتا ہوں میں. پھر یہ جاہل سکول والے کہتے ہیں جی علامہ اقبال بھی تو پڑھا. ارے ایمان سے کہو میرا بیٹا میرے خلاف ہو جائے. بے وقوف ہر جگہ بے وقوف ہوتا ہے سکولوں سے. میرا بیٹا میرے خلاف ہو جائے, میں لوگوں سے پوچھوں کیوں خلاف ہو گیا, مجھے بے وقوف نہیں کہیں گے. ارے علامہ اقبال تمہارا ہے, کسی مولوی کا بیٹا نہیں ہے. وہ تمہارا ہے, تمہارے خلاف ہے, تو ہمیں بتاؤ وہ کیوں تمہارے خلاف کیوں ہے. تم بتاؤ, ہم سے کیوں سوال کرتے ہو. دوسرا یہ پھل جو کھا رہا ہو نا کھٹا میٹھا, اس سے پوچھیں گے. سمجھنے کی بات ہے. اگر وہ کہے یہ پھل ایک بندہ نہیں کھا رہا, ایک کھا رہا ہے, پوچھیں گے کس سے؟ جو کھا رہا ہے اس سے پوچھیں گے نا. جس نے نہیں کھایا اس سے تو نہیں پوچھیں گے.
اگر وہ کہہ دے یہ پھل کھٹا ہے تو بزرگان دین فرمایا اگر خبر پر یقین کرو گے تو بچو گے، فعل کو دیکھو گے تو کھٹا پھل کھانا پڑے گا۔ اس لیے علامہ اقبال کی خبر کو دیکھو، فعل کو مت دیکھو۔ میں آ رہا ہوں ادھر سے، مجھے ڈاکو نے لوٹ لیا، میں آپ کو کہتا ہوں ادھر نہ جاؤ، ڈاکو کھڑا ہے لوٹتا ہے، ارے میری خبر پر یقین کرو گے تو بچو گے، میرے فعل کو دیکھو تو میں لوٹتے آ رہا ہوں تو تم بھی لوٹے جاؤ گے نا۔ یہ بے وقوفی کا سوال ہے کہ علامہ اقبال آپ نے فرمایا خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی پہ، مگر لبے خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ، ہم تو سمجھے تھے کہ فراغت لائے گی تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ، ملحد بھی ہو جائیں گے۔ وہی ملحد ہیں، وہی ظالم ہیں، مجھے چپڑاسی سے لے کر ایک بندے کا بیٹا دکھا دو، لوٹنے والے ظالم درندے واشی ایمان سے مائے، مجھے یہاں قتل کر دینا، ایک بندہ مجھے دکھا دو۔ اور اگر کوئی ایک بچ بھی جائے تو 100 بندہ ظاہر کھائے، 2 بچ جائیں تو ظاہر کو تو اچھا نہیں کہو گے مسلمانوں، اگر کوئی بچ بھی گیا تو اس کی اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ میرے چند الفاظ پورے کرے، منظور فرمائے۔ آپ کو اور ہم کو دین کی بیٹی اور بہن کی غیرت عطا فرمائے، اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان ہم فرائض واجبات سنن موقع کی پابندی کریں گے تو خدا کا رسول بھی ہم پر راضی ہوگا، اگر ہم سنت چھوڑیں تو وہ ناراض ہو جائیں گے اور واجب چھوڑیں تو وہ ہم پر راضی ہو جائیں گے۔ آپ کی یہودی نے ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو باہر نکالا ہے اور ہم مسلمانوں کی بہن اور بیٹیوں کو اندر دیکھنا چاہتے ہیں، روزی خدا دے گا۔ ارے ہماری بھی بہن اندر ہو کر بی بی فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے جھنڈے کے نیچے آ جائے، جہنم سے بچ جائے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اللہ نے فرمایا اپنے خاندان کو اور آپ کو میری آگ سے بچا لو، یہی دوستی ہے بیٹا بیٹا، انہیں میری آگ سے بچاؤ، روزی میں دوں گا۔ ارے جو اس نے ذمہ لگائی ہے اس کا فکر ہے، جو ہمارے ذمہ ہے اس سے بے فکر ہیں۔ تو میں جو پیغام دیتا تھا چاہتا تھا وہ دیا، عزم بلند آور سوز جگر آور، علامہ اقبال فرماتے ہیں عزم بلند آور سوز جگر آور، شمشیر پدر خواہی بازو پدر آور، فرمایا اگر باپ دادے والی شمشیر چاہتا ہے تو بازو وہی لے آ۔ مسلمان ہم غیرت نہیں کریں گے تو یاد سمجھنا نہ ہماری روزہ ہے نہ نماز ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ غیرت اور ایمان اکٹھے رہتا ہے، یہ جدا ہے نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا مانگو۔ یا الہ العالمین، میں پناہ مانگتا ہوں اپنے لیے، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے لیے جو یہاں موجود ہیں، ان کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے، اولاد کے۔ یا اللہ برے کاموں سے، برے خیالات سے، برے انجام سے، دونوں جہانی کی رسوائی سے، دونوں جہان کی بے عزتی سے، تنگ دستی سے، کم رزق سے، حرام رزق سے، ڈاکہ شر فساد سے، کفر شرک منافقت سے، بے غیرتی سے، حادثات سے، علم سے، مرض جو لگی ہوئی ہیں یا اللہ یہ بھی دور فرما دے، آئندہ ہمیں حفاظت کے نیچے رکھ، شر فساد چور ڈاکہ حادثات علم پریشانیاں، یا اللہ ڈاکٹروں سے، ہسپتالوں سے، ادویات سے ہمیں یہ بیماریاں چھین لے، یا اللہ ہم ان ظالموں کے پاس نہ جائیں، یا اللہ نہ ہم حکومت کے پاس جانا پڑے، تھانوں سے، ججی پرچے جیل سے ہمیں محفوظ رکھ، جو ہمارے جیل میں گئے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو نکال دے، باقیوں کو محبت دے، بندہ بندے کے لیے درندہ بنا ہوا ہے، یہ ہے کہ تیرا اسلام ہم میں نہیں رہا، یا بندہ بندے کے لیے رحمت تھا، آج یا اللہ تیرے اسلام سے دور ہو کر بندہ بندے کے لیے درندہ بن چکا ہے، ایمان سے نقصان تو دے رہا ہے، نفع نہیں دے رہا، کوئی بندہ رات کا چل کر نہیں جا سکتا، یا اللہ ہمیں سکون عطا فرما، ہماری حفاظت عطا فرما، ہمیں دونوں جہان کی نعمتیں عطا فرما، دین ایمان ہمارے بیٹی بہنوں کو یا اللہ پردہ نصیب فرما، یا اللہ ہمارے عورتوں کو بھی غیرت مند کر دے، یا اللہ ہماری عزت بچا لے، تمام مومنین حاضرین کی عزت بچا لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔